نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی امین۔ آج انشاءاللہ ہم نے سورت انفال سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ پارہ نمبر 9 ثلاثہ تک ہم مکمل کر چکے ہیں، سورت انفال شروع کریں گے۔ سورت انفال جو ہے مدنی سورت ہے اور اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ تو انشاءاللہ انفال میں بتاتی ہوں آپ کو۔ انفال اصل میں نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع جس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ۔ جب آپ یعنی کہ رکعات بھی پڑھتے ہیں نا آپ نماز کے فرض کے علاوہ تو ان کو نفل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زائد ہوتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے زائد۔ اور یہاں پر یہ اس مال اور اسباب کو کہا جاتا ہے جو کہ مسلمانوں کو جنگ کے نتیجے میں دشمنوں سے حاصل ہوتا تھا۔ یعنی جب جنگ لڑتے تھے، جو فتح حاصل کرتے تھے، تو پھر دشمنوں کا جو مال ہاتھ لگتا تھا نا اس کو انفال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انفال ہے نا یہ پچھلی امتوں پر حرام تھا کہ اگر وہ جنگ کرتے یا دشمن سے کوئی لڑائی ہوتی ان کا مال ہاتھ لگتا تو پچھلی شریعتوں میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن امت مسلمہ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد چیز تھی، زائد چیز انفال مال غنیمت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے اور امتیوں کے لیے جو ہے اسے حلال کر دیا، تو اسے اس لیے بھی اس کو زائد کہا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انفال یعنی غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ اور یہ کون سوال کر رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، یعنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کیا کہا کہ غنیمتوں کے بارے میں جب سوال کر رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی مال غنیمت کا جو ہے شوق رکھتے تھے، لیکن مال تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے نا، صحابہ کرام کو بھی ہوتا تھا، ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ انہیں اس میں سے ملے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اس میں بھی کیا کرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرو، کیونکہ مال کی محبت پھر کیا کرتی ہے، بعض اوقات انسان کے اندر حرص اور لالچ بھی، طمع بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا نا تو امت مسلمہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کریں گے نا تو تم نے اس پر راضی رہنا ہے، اس تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ تو دراصل یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور پھر کیا کہا کہ اور اگر اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی کہ دیکھیں مال کی وجہ سے آپس میں تعلقات بھی بگڑ سکتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم مومن ہو تو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کا حکم آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیں گے، جس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا تمہارا کام ہے اس پر راضی برضا رہنا۔ پھر فرمایا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات آتی ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایمان والے پہلے کہا گیا کہ ایمان والوں کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ کہ جب وہ سب سے پہلی تو بات یہ کہ شروع میں ہی کر دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ ایمان کا کیا ہے؟ بنیادی پہلو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر کیا کرتے ہیں، یعنی غافل نہیں بیٹھے رہتے، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی خشیت، دیکھیں اللہ کے کا ذکر سن کے کون ڈر سکتا ہے؟ جسے اللہ کی معرفت ہو کہ کس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔
کس کی بات کی جا رہی ہے؟ تو تعظیم اور دل میں جو خوف ہے وہ پیدا ہوتا ہے ایمان والوں کے، اللہ کا ذکر سن کر۔ اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی ان کی ایک اور صفت ہے کہ قرآن کی جو آیات ہے ان کی تلاوت، ان کو سننا، ان کے بارے میں تو جاننے سے کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا، دیکھیں ہم بھی جب یعنی بڑے خشوع سے اطمینان سے سنیں اور طلب لے کر سنیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ہمیں کچھ نہ کچھ بتا رہی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترا کرتی تھی تو صحابہ جب کوئی نئی آیت سنتے تھے تو ان کا ایمان مزید جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ والوں کی، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ آیات جو ہیں اللہ کی وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اور اگلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں سب سے پہلی تو یہ کہ ایمان میں اضافہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان جو ہے نا، احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ایمان بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان بھی تمہارے دلوں میں، تمہارے پیٹوں میں جیسے کپڑے جیسے پرانا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی ہمارے ایمان بھی پرانے ہو جاتے ہیں، ان پر بھی گرد پڑ جاتی ہے زمانے کی خواہشات کی۔ تو کیا ہوتا ہے پھر اس کو تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیسے وہ تجدید ہوتی ہے ہمارے ایمان کی؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، باقی سارا سال یا ہم دنیا کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تو ہماری ایمانی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی حال ہوتا تھا، ان کے بھی ایمان کم زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ تو ایمان بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے کلام سے، اس کی آیات سے جو ہے وہ جڑ جایا جائے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان زیادہ ہوگا نا، بڑا ہوا ہوگا، تو وہ بھی پھر ہمیں عمل کی طرف لے کر جائے گا۔ ایمان کم ہوگا تو دیکھیں جس کا ایمان کم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مزید سستی کی طرف آتا ہے، اور اس کے عمل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمل جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے رہ جاتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ تو مومن کیا کرتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے ایمان کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ اگلی خصوصیت کیا بتائی، وہ لوگ اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توکل سے مراد یہ کہ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں، میں کہوں میں رب پر توکل کرتی ہوں، اب کھانا جو ہے وہ میرے خود ہی میرے تک آ جائے گا، خود ہی میں اس کے میرے منہ میں چلا جائے گا۔ دیکھیں ایمان والے کیا کرتے ہیں، توکل ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار توکل کا کہا ہے کہ اپنے رب پر توکل کرو، اور مومن توکل کرتے ہیں۔ اب یہ توکل کیسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں اسباب مہیا ہوئے، ہم نے وہ کیا کیا، ان کو اختیار کر لیا، اس کے بعد ہم نے جو ساری جو امیدیں ہیں نا وہ رب سے لگا لی، اسباب سے نہیں لگا لی، رب سے لگا لی کہ یہ جو ہمارا کام ہے یا ہماری مشکل ہے وہ رب دور کرے گا۔ میں بیمار ہوئی تو میں نے اسباب کیا اختیار کیے، میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے دوائی لے لی، اسباب تھا، دنیاوی سبب تھے، یہ اسباب بھی اللہ نے ہمیں بھیجے ہیں۔ تو ان کو اختیار کرنا بھی مومن کیا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ خالی، کیونکہ یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر اس کے بعد مومن اسباب اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب اگر فرض کرے میں دوائی لے آئی ہوں اور میں کہوں کہ اب اس دوائی سے میں ٹھیک ہوں گی، دوائی نہیں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گی۔ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اس دوائی پہ میں بھروسہ نہیں کروں گی کہ اس دوائی سے مجھے شفا ملے گی، مجھے شفا رب نے دینی ہے۔ اگر اللہ نے دینی ہے تو بعض اوقات دیکھیں نا، آپ دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں تو کیا ہر دوائی آپ کو شفا دے دیتی ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہیں مل رہی ہوتی شفا۔ اللہ نے جب اس کے لیے اذن کیا ہوتا ہے نا، رکھا ہوتا ہے، یا جس کو ملنی نہیں ہوتی، سارے دنیا جہان کے ڈاکٹرز کو رپورٹس دکھاتے پھرتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے شفا نہیں رکھی ہوتی تو نہیں ملتی۔ تو مومن کیا کرتا ہے، پھر ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن اسباب اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بھیج دیے ہوئے ہی اسباب ہیں، اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ چیز ہونی ہوتی ہے نا ہمارے حق میں، وہ بھلائی لکھی ہوتی ہے تو اسباب کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے، لیکن وہ بھلائی اللہ نے ہی اتارنی ہوتی ہے، وہ شفا بھی اللہ نے اتارنی ہوتی ہے، وہ خیر بھی اللہ نے اتارنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے نہیں ہمارے حق میں لکھی ہوتی تو سارے اسباب اختیار کر کے بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتی بھلائی۔ تو مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرے، اور پھر مانگے بھی اللہ سے۔ دیکھیں اسباب اختیار کرنے کے بعد ہمارا کرنے کا کام، مومن کا کام یہ کہ وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ آپ نے مجھے دینا ہے، شفا بھی آپ نے دینی ہے، مجھے رزق چاہیے تو میں نے کیا کیا، میں نے فرض کرے ایک انسان ہے، وہ بے روزگار ہے اور وہ گھر میں بیٹھا رہا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو روزی لکھی ہے، مومن سے تو رزق کا وعدہ ہے تو بس پہنچتا رہے گا، تو ٹھیک ہے کسی حد تک تو پہنچے گا، لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو سب کچھ آ کر مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رزق کے لیے بھی وہ تلاش کرے، رزق کو اسباب اختیار کرے، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے مانگے کہ میں نے کوشش کی ہے تو مجھے دے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے، جتنا اللہ نے بندے کے لیے جو خیر لکھی ہے، جو رزق لکھا ہے، جو بھلائی لکھی ہے، وہ پھر اسے پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے دراصل توکل کا مفہوم۔ کیا کہا؟ ایمان والے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اگلی صفات ایمان والوں کی کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں خشیت کے ساتھ، سارے آداب و شرائط پورے کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی خوبی ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں پڑھتے، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اپنا نام بڑھانے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے۔ پھر فرمائی یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے درجے ہیں، پھر اور مغفرت اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، اللہ نے خود گواہی دے دی یہ سچے مومن ہیں جو یہ سارے کام کریں گے۔ تو اب ان آیات میں ہم نے بھی اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، ہمارے توکل کیسے ہیں اللہ پر، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا بڑھتا ہے۔ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو کیا ہم ان پہ سے اس کو قصے کہانیاں کی طرح تو ہی سن لیتے، یا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں؟ کہ اب دیکھیں رمضان آیا ہے، ہر انسان جو ہے قرآن مجید کثرت سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دورہ قرآن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ فہم کی مجالس ہوتی ہیں، تفاسیر ہوتی ہیں، تو کیا ہم صرف وہاں حاضری لگوانے تو نہیں چلے جاتے؟ ہم اللہ کی آیات سنیں گے اور ان کو کان سے، کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ مومن جو ہے وہ پھر اس کا ایمان بھی تبھی زیادہ ہوگا جب وہ کان لگائے گا اور خاموشی سے اس کو سنے گا، اور پھر یہ باقی ساری صفات ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کے لیے بڑے درجے ہیں، اونچے درجے ہیں جنت کے، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی کہاں ملے گی؟ جنت میں۔ خالی نعمتیں نہیں ملیں گی، عزت بھی ملے گی۔ آج دیکھیں دنیا میں ہر انسان کو پروٹوکول کی خواہش ہوتی ہے نا، مجھے بڑا پروٹوکول ملے، اور اگر پروٹوکول ملتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی آرزو جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ اگر میں اور ہم کسی جگہ پر جائیں اور میری خواہش ہو، میں جاؤں اور میری خواہش ہو کہ مجھے دیکھ کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تو کیا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ احادیث ہمیں بتاتی کہ جو شخص چاہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، کیونکہ یہ تکبر کو دل میں لے کر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں جو ہے نا مومنوں کو سارے پروٹوکول ملیں گے، اور کون دے گا پروٹوکول؟ اللہ دیں گے، فرشتے دیں گے، فرشتے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں خوبصورت آیات ہیں کہ وہاں پر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے یعنی کہ خادم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، اتنا پروٹوکول ملے گا، جو چیز چاہیں گے ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں پروٹوکول کی خواہش نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگلی آیات جو ہے نا یہ آ رہی ہیں جنگ بدر سے متعلق، ساری آیات جو ہے، کیونکہ انفال مال غنیمت سے متعلق ہے، اور مال غنیمت کب حاصل ہوتا ہے؟ جب جنگ میں حاصل کیا جائے لڑ کر۔ تو اب ساری آگے جو آیات ہیں وہ جنگ بدر سے متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، آپ سے جھگڑا کر رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا، مومن بے سر و سامان تھے، تو کیا کہا کہ جب حکم ہوا نا مومنوں کو لڑنے کا، کیونکہ مدینہ میں چلے گئے تھے، اب ریاست تو قائم ہو گئی تھی، لیکن مال اسباب اتنا نہیں تھا، اور دوسری طرف قریش مکہ جو کہ جدی پشتی وہاں پر مال اسباب کے مالک، بلکہ جو مسلمان چھوڑ آئے تھے وہ ان کے بھی مالک بن بیٹھے تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، عیش و عشرت تھا۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار پورے تھے، نہ اتنی تعداد تھی، 313، اور پھر وہاں ہزاروں، یعنی وہاں اتنا زیادہ لشکر تھا، ان کے پاس اسباب تھے، اور پھر کیا ہوا جب مسلمانوں کو حکم ملا نا تو پھر وہ پریشان ہو گئے، خوف کا شکار ہو گئے۔ جو ثابت قدم تھے، جو کہ یعنی کہ بہت زیادہ جن کے ایمان مضبوط تھے، انہوں نے تو کوئی پسو پیش نہیں کی، لیکن عام جو کمزور مسلمان تھے وہ پسو پیش کرنے لگے، کہ ان کو یہ لگا کہ ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے پتا چلے میرے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں اور سامنے والے کے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ ہے، اس کے پاس تو بامز بھی ہیں، اس کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسباب سارے ہیں، تو مجھے خوف آئے گا نا کہ میں تو نہتی ہوں۔ تو بہت سارے صحابہ جو تھے وہ مسلمانوں کو خوف بھی آیا۔ فرمایا اور وہ تم لوگ وہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دونوں جماعتوں کے بارے میں وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔
जंग बदर का आगाज़ जो है वो इस तरह हुआ था कि मुसलमान अपना सारा माल असबाब जो है वो छोड़ आए थे। उसके बाद क्योंकि काफ़िर उनको वैसे भी सताया करते थे, अब हुआ ये कि अबू सुफ़ियान जो कि उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो एक तिजारती काफ़िला लेकर कहाँ जा रहे थे? शाम से आ रहे थे। तो मुसलमानों को खबर मिली, यानी मुख़बिर भी होते थे कि वो खबर भी रखते थे कि कोई हम पर हमला तो नहीं होने वाला। मुसलमानों ने को खबर मिली कि क्या है कि एक अबू सुफ़ियान बहुत सारा माल जो है ना वो लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के माल पर कब्ज़ा कर लिया था, उनको लाने नहीं दिया था वहाँ से, यानी बहुत मुश्किलों से जान बचा के क्या किए थे, वो मदीना आए थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिकमत अमली थी। देखें उस वक़्त के लिए जायज़ थी, ये नहीं है कि उनका माल हड़पने के लिए, लेकिन मुसलमानों के ऊपर भी तो उन्होंने ज़ुल्म किया था, तो हिकमत अमली ये तैयार हुई कि उस काफ़िले पर हमला किया जाएगा और उस काफ़िले से वो माल ले लिया जाएगा, ताकि मुसलमानों को उनका जो माल वहाँ छिना हुआ पड़ा है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाए। अब मुसलमान जो थे तैयार हो गए कि हम उस काफ़िले पे जाके हमला करेंगे, वो तो निहत्थे होंगे, हमें काफ़ी सामान मिल जाएगा, और सुना था कि वो काफ़ी प्रॉफ़िट के साथ आ रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ, अबू सुफियान को खौफ महसूस हुआ, उसने अबू जहल को मक्का में पैगाम भेजा कि जो मुझे डर है कि मुसलमान अब हमला करेंगे, तो तुम मेरी मदद के लिए आ जाओ। अबू जहल को जैसे ही खबर मिली, उसने पूरा लाव लश्कर तैयार किया और फिर उसने क्या किया, मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। अब मुसलमानों को खबर मिली कि एक तरफ जो है वो काफिला शाम वाला है जिसके पास माल असबाब है, और दूसरी तरफ वो हैं जो उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म हुआ, मुसलमानों की जो थी ना चाहत ये थी कि हम माल जहाँ पे असबाब है ना वहाँ पर हमला करें। और अल्लाह का हुक्म आ गया कि अबू जहल और उसके लश्करों से लड़ना है। यानी वो जो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो मुसलमान एकदम घबरा गए, और मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि हम जाएँ, हमें माल मिले और हम बस वापस आ जाएँ। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं, आज़माइश होनी है अभी, और पहला जंग का हुक्म आया कि निकलो, और अब अबू जहल जो पूरा काफ़िला तैयार करके ला रहा है ना, अब उसके साथ लड़ो। तो फिर मुसलमान जो थे वो बदर के लिए निकले, जितने भी थे, जैसे भी थे, जो भी असबाब थे उसके साथ। मोमिनों ने अपने असबाब पे भरोसा नहीं किया था ना, तवक्कल किया अपने रब पर, तो सच्चे ईमान वाले अपने रब पर तवक्कल करके निकल खड़े हुए। फरमाया ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, गो ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें। और उस वक़्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, और कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूँगा जो लगातार चले-चले आ जाएँगे। मुसलमान 313 थे जो निकले थे, और सबके पास हथियार भी नहीं थे, सबके पास सवारियाँ भी नहीं थीं। और क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि ये हालात हैं, तो डेफ़िनेटली दुनियावी असबाब चाहिए भी तो थे ना जंग लड़ने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से उसी मैदान बदर में, जब वहाँ पर वो मौजूद थे, पड़ाव डाला हुआ था, तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर फरियाद की कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की मदद मिल जाए। ये भी पता चलता है कि दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की थी कि अगर आज इन लोगों को ख़त्म कर दिया गया, यानी मुसलमानों को जो कि थोड़े से हैं तादाद में, तो क्या होगा, फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इस दीन को गालिब करना था ना, ये मुसलमान सिर्फ़ 313 तो नहीं, असल तो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमे की थी। तो अल्लाह ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल किया, और क्या कहा कि 1000 फरिश्ते उतरेंगे मदद के लिए। और अल्लाह ने ये इमदाद महज़ इसलिए की ताकि तुम्हें खुशखबरी हो, और ताकि इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, और मदद तो सिर्फ़ अल्लाह ही की है, जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। कितनी खूबसूरत आयत है। इसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये जो फरिश्तों की 1000 की मदद आ रही थी ना, ये इसलिए थी ताकि तुम्हारे दिल जम जाएँ। क्योंकि देखिए बहैसियत इंसान, हम देखें कि अगर हमारे पास असबाब हो तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हालाँकि देखें, जंग में हो मदद, या किसी भी हवाले से मदद हो, तो वो अल्लाह की आनी होती है। जैसे मैंने पीछे भी बात की कि मोमिन अल्लाह पर तवक्कल करता है। असबाब ना भी होते, हज़ार फरिश्ते ना भी उतरते, मुसलमानों की मदद अल्लाह ने करनी थी, उनको जंग जितवानी थी, तो अल्लाह ने जितवानी ही थी। लेकिन मुसलमान घबरा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिल को जमाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए हज़ार फरिश्तों को उतार दिया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने क्या कहा, मदद तो दरअसल अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह चाहे तो इनको भेजे बगैर भी तुम्हारी मदद कर दे। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। फिर फरमाया, उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह तुम्हें तस्कीन देने के लिए तुम पर गुनूदगी तारी कर रहा था, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, ताकि इस पानी के ज़रिए से तुम्हें पाक कर दे, और तुमसे शैतानी वसवसों को दफ़ा कर दे, और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे, और तुम्हारे पाँव जमा दे। अब देखें, खाली फरिश्तों की मदद नहीं थी, अल्लाह ताला ने दुनियावी असबाब भी मज़ीद पैदा किए। क्या किया कि मुसलमान जो थे जिस जगह पर थे ना,
ایک تو یہ کہ پہلے ان پر اونگ طاری کی۔ جب انسان نیند خوف کی حالت میں ہو، کسی غم کی حالت میں، تو جب اس کے اوپر نیند آ جاتی ہے نا، اٹھتا ہے، تو شدت وہ نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمیں بھی دنیا میں کوئی شدید قسم کا غم یا کوئی پریشانی ہو، تو اگر ہم سو جائیں تھوڑی دیر، یعنی کچھ فریش ہو کر جب اٹھتے ہیں نا، تو اس کی شدت جو پہلے ہمیں پریشان کر رہی ہوتی وہ نہیں اس وقت کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے علاوہ یہ بھی کی کہ ان پر غنودگی طاری کر دی، جیسے احد میں بھی کی تھی۔ اور پھر یہاں پر غنودگی طاری کی، مسلمان اٹھے تو ان کا خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ پانی برسایا۔ مسلمان جس جگہ پہ تھے نا، وہ کیا تھا، وہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ نا وہاں پر مٹی اس طرح کی تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ صحرا تھا، یعنی وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ نے مدد کی بارش کے ذریعے، اور مسلمان ڈھلان کی طرف تھے۔ اب جب بارش ہوئی تو سارا پانی جو تھا نا وہ اس طرف آ گیا۔ اب اللہ کی مدد دیکھیں نا، وہ اپنے باقی اسباب کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ تو وہ سارا پانی جو تھا، اللہ نے بارش برسائی، وہ پانی مسلمانوں کی طرف آیا۔ پہلے وہ جو تھی یعنی مٹی پھسلنے والی تھی، پانی آیا، دو کام ہوئے، دو مدد ہوئی۔ ایک تو مسلمانوں کو پانی مل گیا پینے کے لیے، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے وہ جو جگہ ہے نا وہ جم گئی، وہ ریت تھی، وہ ریتلی جگہ تھی، تو وہ ریت جم گئی، اور مسلمانوں کو ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم مل گیا جہاں پر وہ رہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس جو تھی چکنی مٹی تھی جس پہ وہ تھے، اپنی طرف سے وہ مضبوط جگہ پہ تھے، جب بارش ہوئی تو جو کافر تھے ان کی سائڈ پہ ڈھلان کی طرف پانی ڈالا، لیکن ادھر کیچڑ بن گئی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو مشکل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی مدد کی، اور پھر فرمایا تاکہ اللہ تمہارے پاؤں کو جما دے۔ پھر فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، ابھی میں کافروں کے دل میں روب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پہ مارو اور ان کو پورا پورا مار دو۔ یعنی کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، جو لشکر در لشکر اترے تھے، حضرت جبرائیل امین کی سرکردگی میں اترے تھے، ان کے لیڈر اس وقت حضرت جبرائیل تھے، میدان بدر میں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کیا کہا کہ مومنوں کی ہمت بڑھاؤ، اور مومنوں کو دیکھیں باقاعدہ نظر تو نہیں آ رہے تھے فرشتے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سامنے نظر آ رہے تھے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان کے اوپر کوئی حملہ کرنے بھی لگتا تھا نا کسی طرف سے، تو اچانک اس کے اوپر وار ہوتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ کافروں پر روب ڈالو، اور ان کی گردنوں پہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سختی سے مارنا۔ یعنی کیا کیا بتایا گیا کہ ان کی جو ہے نا، ان کے اوپر ایسے وار پڑتے تھے کہ ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی، ایسے وار پڑتے تھے اور نظر کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا، فرشتے تھے۔ اور گواہی ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ پھر فرمایا یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی ان کو سختی سے مارا فرشتوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ میدان جنگ کو بھی دیکھیں، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مخالفت کرنے والوں کو سزا دی۔ دنیا میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اگینسٹ جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو ریڈیکل کرتا ہے، یا دین کا شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دین کا مذاق اڑانا اللہ کے خلاف جانا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ یعنی یہاں پہ ان کو کیا کہا گیا ہے کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، پیٹھ نہیں پھیرنی، کیونکہ مسلمان ہے وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فتح لکھی ہے تو فتح بھی حاصل ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے شہادت لکھی ہے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو بہرحال مسلمان کا اللہ کے راستے میں لڑنا جو ہے نا، وہ ایک اعزاز ہی ہے، چاہے وہ غازی بنے چاہے وہ شہید ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا، اور اس کے علاوہ جو ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا مسلمانوں کے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ہم نے 7 کبیرہ گناہ پڑھے تھے نا، اس میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی ہے، اور یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ پھر فرمایا اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہوا یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو تو وہ مستثنا ہے، یعنی ایگزمپٹڈ ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی کیا کہا، لڑائی میں کیا کرو، اگر تم صرف اس صورت میں میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو اگر یہ ایک چال ہو، یعنی جنگی چال ہو، کہ وہاں سے ہٹیں پیچھے بھاگے تو لوگ سمجھیں کہ کیا یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں، اور پھر کیا کریں اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ آ کے ان پہ دوبارہ حملہ کریں، تو اس صورت میں بھاگ سکتے ہیں، یا پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں، ان سے مزید پناہ حاصل کریں اور پھر آ کے حملہ کریں۔ پھر فرمایا سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، یعنی یہ جو مارا تھا ان کو، یہ اللہ نے مارا تھا، اللہ نے ان کو انجام تک پہنچایا تھا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اتنی ایسے ایسے ان کی مدد ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک ریتلی یعنی مٹھی اٹھائی اور اس میں ریت کے ذرے تھے، اور کیا کیا، اللہ کے اذن سے اس کو پھونک مار کے ایسے اڑا دیا، اور وہ ایک مٹھی تھی اور وہ لاکھوں کا یعنی کہ ہزاروں کا جو لشکر تھا نا، تو وہ دیکھیں وہ ان کے اوپر آندھی بن کے گئی تھی۔ اب آندھی جب چلتی ہے تو دیکھیں جب کوئی ایسے ریت کے ذرات آتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس ایک مٹھی بھر جو ہے نا ریت نے یہ کام کیا تھا اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ نے کیا کہا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ اس کے ذریعے ان کو اندھا کرنا چاہتا تھا، یعنی ان کی آنکھوں میں چلی گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں کیا، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا ہے، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہیں ذرا بھی کام نہیں آ سکے گی، خواہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو۔ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ابو جہل کو۔ ابو جہل نے بھی اس دن دعا کی تھی، ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، ایک دعا ابو جہل نے کی تھی۔ اللہ پر تو ایمان رکھتا تھا لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے نا، وہ مشرکین تھے دراصل۔ تو اس نے اس دن کیا دعا کی تھی کہ آج جو حق پر ہے نا اللہ، یعنی اللہ سے یہ دعا کی جو آج حق پر ہے بس وہ بچ جائے، اور جو باطل ہے، جو حق پر نہیں ہے، آج وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا، فیصلہ تم نے مانگا تھا تو فیصلہ آ گیا، اور ابو جہل کو بھی پھر ختم کر دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور خواہ تمہارے پاس کتنا لشکر ہو وہ تمہیں کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو، اور تم سنتے ہو، یعنی جنگ میں بھی اطاعت ہے اور امن میں بھی اطاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں، سنتے سناتے کچھ بھی نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں سب سمجھ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا ایسا ہی ہے نا جیسے سنا ہی نہیں، کیونکہ جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر اس سننے کا کیا فائدہ۔ تو کیا کہا کہ پھر وہ کہتے ان کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن حالانکہ وہ سنتے سناتے نہیں، ان کا عمل جو ہے وہ ان کو یعنی وہ بدلتا ہی نہیں۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور مومنوں کو وارن کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی آیات کو سنو تو پھر اس پر عمل بھی کرو۔ پھر فرمایا بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ جو انسان دیکھیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہر انسان کو ہدایت کے تین ذرائع دیے ہیں، ہمارا دل ہے، ہماری آنکھیں ہیں، اور ہمارے کان ہیں، اس کے علاوہ ہماری زبان بھی ہے ایک چوتھا ذریعہ۔ تو حق جو ہے نا اندر جاتا ہے کہاں سے، دل کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے۔ تو جو ان حق کے ذرائع کو استعمال نہیں کرتا نا، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس کے دل کا، کوئی فائدہ نہیں اس کی آنکھوں کا، اور کوئی فائدہ نہیں اس کے کانوں کا، جو صرف دنیا داری کے لیے ان کو استعمال کرے۔ یہ کس نے دیے ہیں مجھے اور آپ کو اعضاء؟ اللہ نے۔ تو کیا کرے پھر، اللہ کا حق بھی ادا کرے انہی اعضاء کے ذریعے، کیونکہ ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جب روز قیامت ہمارے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ہمارے یہی اعضاء کیا کریں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اپنی آنکھوں سے ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں کہ ہم نے کیا کیا، اس سے کیا دیکھا تھا اور حق کو نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے باقی اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ بدتر ہے جانوروں سے بھی زیادہ۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ کوئی خوبی سے کیا مراد ہے، ان کے اندر طلب ہوتی ہدایت حاصل کرنے کی۔ اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو کیا ہوتا، اللہ ان کو توفیق دے دیتا سننے کی، اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے۔ تو دیکھیں وہی انسان نہیں سنتا نا جس کے اندر طلب نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اگر ان کو اب سنا دے تب بھی یہ روگردانی کریں گے۔ تو یہاں پہ اب اس آیت میں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے، دیکھیں قرآن مجید میں بہت آیات آتی ہے نا کہ اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ نے کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں رکھی، سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذرائع دیے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کے اندر خیر دیکھتا ہے نا، کیونکہ ایک خیر ہوتی ہے بیسک چیز،
طلب کی ہدایت یعنی ہدایت کی طلب ہوتی ہے ایک بیسک چیز. تو جب اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کے اندر دل کے اندر وہ چیز دیکھ لیتا ہے نا، نیت اس کی دیکھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو سنوا دیتے ہیں. پھر اس کے کان سے ہدایت جو ہے نا وہ اس کے کانوں سے اندر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بات سنوا دیتے ہیں، ایسے ذرائع تک لے جاتے ہیں. پھر فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان کب حائل ہو جاتے ہیں؟ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دل سے انسان کا جو ہے واسطہ ختم ہو جاتا ہے. دل تب تک ہی ہے نا جب تک زندگی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. آپ کو پتا دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا. الٹنا پلٹنا میں دیکھیں، آپ فزیکلی بھی دیکھیں تو ہمارا دل ایک حالت پہ تو نہیں رہتا، مستقل جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا دل سوچ میں، فیلنگز میں، سمجھنے میں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس کی بھی کیفیت چینج ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے. تو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائیں. پھر فرمایا اور تم اس فتنے سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں پہ کیا کہا، دیکھیں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے ویسے، اور جب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ فتنے جو ہے نا، آفات جب آتی ہیں، چاہے وہ آسمان سے آئیں یا زمین سے آئیں، کوئی زلزلے آئیں، تو دیکھیں زلزلوں میں یا کوئی سیلاب ہوں، طوفان ہوں، تو اس میں جتنے بھی لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے تو گناہ گار نہیں ہوتے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کے علاوہ بھی دیکھیں قیامت ہے، کوئی اور بھی فتنہ ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، تو اللہ نے کیا کہا اس سے بچو. اور یہ انہی لوگوں پر نہیں ہوگا جو خاص طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگوں کے لیے آتا ہے. لیکن دیکھیں اب آپ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ ایک زلزلے میں 1000 لوگ اگر فوت ہو گئے، بالفرض دیکھیے ابھی جیسے زلزلہ آیا تھا تو اس میں سارے لوگ جو تھے، یا پھر اگر کسی جگہ پر ایسا کوئی آفت آ بھی جاتی ہے، تو اس میں جو مرنے والے ہیں نا، وہ سب اپنے اپنے عمل پر اٹھائے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ سبھی جہنم میں چلے جائیں گے اور سارے جو ہیں وہ سبھی جنت میں چلے جائیں گے. جب فتنہ آتا ہے تو سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنی اپنے عمل کے حساب سے اٹھایا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ یہ فلاں کے لیے ہے نا کہ یہ اگر اس طرح جل کے مر جائے تو شہید ہے، تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا، یا دب کر مر جائے تو اس کے لیے ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ انسان دب کر مرا لیکن وہ شرک کرتا تھا، تو کیا وہ شہید ہوگا؟ ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے حساب سے اٹھایا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعے کے دن جو ہے وفات ہو تو وہ ایک حسن خاتمہ کی نشانی ہے، اور یعنی یہ واقعی یقیناً ہے، ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے. لیکن اگر مشرک مر جائے جمعے والے دن تو کیا ہوگا، اس کے لیے بخشش ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر انسان اپنے عمل پر اٹھایا جائے گا. اس میں اگر پھر اس کے لیے کوئی نیک ہے تو اضافی اس کے لیے حسن خاتمہ کی جو یعنی اس کا حسن خاتمہ ہوا، اس کو اس کا اجر مل جائے گا. لیکن اگر مومن مرا ہے دب کر تو اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا، مشرک مرا ہے دب کر تو اس کو تو نہیں ملے گا. پھر فرمایا اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی، اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی جب مسلمان کمزور تھے، اللہ نے مدینہ میں ان کو ٹھکانہ دیا اور باعزت ٹھکانہ دیا، اور پھر ان کو رہنے کی جگہ بھی دی اور ان کو قوت بھی دی، باقاعدہ ایک ریاست بن کر وہ سامنے آئے. پھر فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، اور حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت کیا ہے کہ اطاعت نہ کی جائے، مانا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ خیانت ہے. اور ساتھ ساتھ کیا کہا، اور لوگوں کے ساتھ بھی جو اپنی امانتیں ہیں نا ان میں بھی خیانت نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو خیانت جو ہے وہ سخت ناپسند ہے، اور اس کا خاص طور پہ تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد
کی پابندی کا احساس نہیں، اس کا بھی دین نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی اہم چیزیں ہیں۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کسی کے حق میں ڈنڈی مار لینا، اس کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرے پاس سامان رکھوایا اور میں جب واپس کر رہی ہوں تو اس کو ایز اٹ از دے دوں، یہ بھی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اگر دیکھیں میرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے ساتھ حقوق و فرائض کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو اگر فرض کریں میرے اوپر کسی کے یعنی حق ہے، کسی کے فرائض ہیں اور میں نے وہ ادا نہیں کیے، تو میں نے اپنے کیا کیا، خیانت کی ہے نا۔ اللہ نے میرے اوپر جو چیز جو میرے اوپر رکھی تھی، فرض کی تھی، تو یہ بھی خیانتیں ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ فرمایا اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ لوگوں کے جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب یہاں پہ بات کر دی گئی، پہلے خیانت کی بات کی گئی، ساتھ ہی مال اور اولاد کی بات کر دی گئی کہ یہ امتحان کی چیز ہے۔ تو دیکھیں انسان کیا کرتا ہے، اپنے مال حاصل کرنے کے لیے خیانت کرتا ہے، یا پھر اپنی اولاد کو زیادہ مال دینے کے لیے خیانت کر لیتا ہے۔ تو کیا کہا، یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ ہمارے مال اور ہمارا جو اولاد ہے نا، یہ ہمارے امتحان اس طرح بھی ہیں کہ اگر ہم ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے تو ہم ان سے فائدہ پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی آزما رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے دے کر۔ اور اگر ہم ان کو اللہ کی یعنی اگینسٹ اولاد کو دین کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اچھی بات نہیں سکھائیں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ جو ہے نہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، اور اگر مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے اور صرف اسراف کریں گے، غلط کاموں میں خرچ کریں گے، نافرمانی میں خرچ کریں گے، تو بھی آزمائش ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ دیکھیں جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، تقوی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ آج دیکھیے ہم جتنے اختلافات میں ہمیں پتہ نہیں چلتا نا سچ کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور اس کو خود احساس ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرقان پیدا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ورنہ اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ آج دیکھیں اتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ صحیح بات کون کر رہا ہے، دینی حوالے سے بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ مومن جب متقی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی فرقان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور پھر فرمایا اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس سازش کی بات ہو رہی ہے جو مکہ کے جو رئیس لوگ ہیں نا، وہاں کے رچ پیپل، انہوں نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الندوہ ان کا ایک جگہ ہوتی تھی جس میں وہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر انہوں نے ایک پوری ٹیم، ایک نوجوانوں کی پوری ٹیم جو ہے نا تیار کی۔ اور دیکھیں ان کو یہ تھا کہ اگر کوئی ایک قبیلے کا شخص قتل کرے گا تو کیا ہوگا، یعنی اس کے اوپر نام آ جائے گا اور پھر پینلٹی دینی پڑے گی۔ انہوں نے ایسی چال چلی اپنی دانش میں کہ ہر قبیلے کا ایک شخص لیا، اور انہوں نے کہا سب سارے مل کے قتل کریں گے تو کسی پہ بھی نام نہیں آئے گا، اور یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا، تو کسی کو سزا بھی نہیں دی جا سکے گی، اور سب اور دید دے کر نا سارے مل کے دید دے دیں گے اور جان چھڑا لیں گے۔ کیسی سازش تھی ان کی۔ تو اس سازش کے تحت کیا ہوا، ایک رات جو سارے نوجوان ہی تھے، جو طاقتور لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پھر انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا جب ان کو قتل کے لیے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے وہ سب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے اپنی جگہ پر لٹا دیا تھا بستر پر، اور وہ نکل گئے تھے۔ اور وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نکلتے وقت گھر سے ایک مٹھی ایسے لی مٹی کی، اور اللہ کے حکم سے کیا کیا، وہ پھونک دی، یعنی ان کے سروں پر ڈال کر نکل گئے، اور اللہ کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھ ان کے سامنے نکلے، لیکن وہ مٹی ایسی ان کے اوپر گئی کہ ان کو نظر نہیں آیا، اور اللہ کی آیات تھیں۔ تو سورت یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے آگے ایسی دیوار بنا دی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی کیسی ان کی گستاخیاں تھی، کہتے تھے کہ ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا،
یا ہم پر کوئی عذاب لے آ، کتنی بڑی گستاخیاں ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہے، یا پھر یہ کہنا کہ ہم بھی قرآن جیسا کوئی کلام لا سکتے ہیں، اور اب کیا کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ قرآن تیری طرف سے اور تو کہتا ہے کہ ہمیں سزا ملے گی تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قوم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عذاب نہیں بھیجنا تھا، اور کسی قوم میں بھی جب تک دیکھیے استغفار کیا جاتا رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قوم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچی رہے گی، یعنی عذاب سے بچی رہے گی۔ تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم دیکھیں نا کہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسی چیزیں مشکلات بحیثیت امت یا قوم یا ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، تو کرنے کا کام ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ارد گرد برائی اتنی زیادہ ہے، اگر ہم بھی اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیں گے تو سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے استغفار کی برکت سے جو ہے نا پھر عذاب کو روکے رکھتے ہیں، تو کرنے کا کام ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اپنے آپ کو شروع سے، کیونکہ جدی پشتی وہی وہاں پر نظام سنبھالے تھے، تو وہ کہتے تھے کعبے کے متولی ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے، اسی لیے انہوں نے اندر بت بھر رکھے تھے، یعنی اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، ان کا طواف ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ ان کا طواف برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا ذکر کیا ہوتا تھا، وہ طواف کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور وہ تالیاں بجاتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے نا دیکھیں میلے ٹھیلوں میں پڑھ کر عبادت تو نہیں ہو سکتی نا، تو اسی طریقے سے ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ جیسے جشن منا رہے ہوتے تھے نا ارد گرد گھومتے ہوئے برہنہ، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ فرمایا بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں غزوہ بدر میں کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے بہت مال خرچ کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے، اور پھر ان کا نکلنا بھی ایسا نکلنا ہوتا تھا کہ وہ پورا عیش و عشرت کا، انہیں پتا ہوتا نا پڑاؤ کا ہی دن چلے گا، عیش و عشرت کا پورا سامان لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ گانے بجانے والیاں بھی ہوتی تھیں جو ایسے اشعار پڑھتی رہتی تھیں کہ جس سے ان کے جو ہے نا ان کے اندر جوش بڑھتا جائے، رزمیاں چیزیں پڑھتی تھیں، شعر و شاعری بہت تھی ان کے درمیان، تو ان کے شعراء بھی ساتھ جاتے تھے تاکہ وہ ان کا خون گرماتے رہیں اور کیا ہو ان کے اندر جوش پیدا ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا تصرف سے انتظام کرنا اور اسلحہ، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے کیا کہا، یہ لوگ کافر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، تو یہ مال جو ہے جو انہوں نے خرچ کیا ہے جنگی تیاری میں بھی یا کسی بھی حوالے سے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، تو کیا ہے یہ مال ان کے خلاف حسرت بن جائے گا۔ پھر فرمایا تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو ایک اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، اور یہی لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں اور آخرت میں بھی، جیسے میں نے پہلے کہا نا یہ گروہ در گروہ جہنم میں اکٹھے ڈالے جائیں گے، تو انجام بھی اکٹھا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پچھلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے جو تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے کافروں کو بھی مہلت دی تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا، ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے انہوں نے شرک کیا تھا۔ تو دیکھیں انسان جب توبہ کر لیتا ہے نا، تو انسان اگر فرض کرے نادم ہو گیا، اس کو پتا چل گیا اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اصلاح کر لیتا ہے نا اپنی، تو اس کا وہ پچھلا گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور اس برائی کو بھی اللہ نیکی سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ یہ رب ہے، معاف کرنے والا رب ہے، کوئی انسان نہیں ہے، رب ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کیسے معاف کرتا ہے، پہلے تو کیا ہوتا ہے اس بندے کی یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اس کے لیے مزید نیکیوں کے جو ہے نا وہ راستے کھول دیتا ہے، تو یہ ہے رب کا راضی ہونا یا توبہ قبول کرنا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہو کہ اگر ابھی بھی مان لے آؤ گے تو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، سارا جو بتوں کے آگے جھکتے رہے زندگیاں تم نے گزاری، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے، کتنے کتنے سال ان کی زندگیاں جو تھی نا وہ گزری تھیں، شرک میں بھی، لڑتے بھی انہی جو ہے نا جاہلیت کے دور میں گزری تھی، لیکن جب ایمان لائے نا اللہ نے ان کو پاک کر دیا،
سارے گناہوں سے، پھر ان کے لیے بشارتیں تھیں جنتوں کی، آزمایا بھی گیا ان کو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا اسلام کی یعنی نصرت کے لیے، اس وقت جب اسلام جو تھا یعنی اپنے بالکل کمزور ترین حالت میں تھا، اجنبی ترین حالت میں تھا۔ تو ان کی قربانیاں جو ہے نا صحابہ کرام کی، آج دیکھیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر صحابہ کرام پہ جو باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ اس نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کی زندگیوں پہ، حالات زندگی پہ، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے طریقوں پر چلنے والے جو ہیں عام لوگ، وہ بھی کیا ہے، راہ راست پا جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ وہی فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا وہی بخشا جائے گا۔ تو آج ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے اللہ نے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ان کی زندگیوں میں دیکھیں، ان کی ایک قربانی بھی جو ہے نا، ہم ساری زندگی بھی مشقت کرتے رہیں تو اس برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، کیسے وہ جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں، کیسے وہ بے خوف ہو کے اللہ کے لیے لڑا کرتے تھے، کیسے مال کے ساتھ ایثار کیا کرتے تھے۔ تو اور آمنا صدقنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمینا و اطانا کرتے تھے۔ قرآن کا کوئی حکم آتا تو سب سے پہلے حریص ہوتے تھے کہ میں عمل کر لوں۔ یہ تھے وہ صحابہ۔ تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ صحابہ کرام میں سے کون سا جو ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہاں پر بھی بتایا صحابہ کرام کے بھی پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کیے، اور یہاں پر کافروں کے لیے بھی کیا کہا کہ اگر کافر بھی باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ان کو کیا کریں گے، لیکن اگر یہ اپنی عادت پر رہیں گے تو پھر کیا، ان کے لیے تو حکم نافذ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد کا عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، یعنی تب لڑنے کے لیے کہا گیا تاکہ دین اللہ کا ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کو پہلے تو حکم نہیں تھا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اسلام جو ہے وہ جنگ و جدل کا مذہب ہے اور جنگ کے ذریعے جو ہے اسلام پھیلایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ ستایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ پہل نہیں کرنی، اور کمزوروں پر رحم کرنا ہے، ان کو نہیں ختم کرنا۔ تو آپ کسی مشرک کی جنگ دیکھیں، کسی کافر کی جنگ دیکھیں، تو کیا یہاں پر ایسے رحم کیے جاتے ہیں؟ اور اللہ کا دین جو ہے، اللہ کے دین کے لیے جنگ کی گئی۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہوئی ہیں۔ پہلے تو مہلت دی جاتی ہے کہ کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دے کر کیا کریں، ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہیں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر جنگ کی جاتی ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ فرمایا اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، اور وہ بہت اچھا ساتھی ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ پھر فرمایا جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیم اور مسکینوں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو گے اس کے حصے اللہ نے رکھ دیے، خود تقسیم کر دی۔ کیونکہ جب مال غنیمت جو تھی نا، غنیمت سے مراد یعنی وہ مال جو میں نے بتایا جو کافروں سے لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، تو پہلی امتوں میں کیا تھا کہ وہ جو مال ہوتا تھا نا، جب جنگ کے بعد اکٹھا ہوتا تھا تو سب کو جو ہے نا وہ ایک میدان میں کیا کرتے تھے، رکھ دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال کیا، ایک میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور ختم کر دیتی تھی۔ جائز نہیں تھا وہ باقی امتوں کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے لڑی ہوتی تھی جنگ، اور وہ ان کے لیے استعمال نہیں تھا کہ جائز نہیں تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آگ ختم کر دیتی تھی۔ امت مسلمہ کے لیے جائز کیا گیا مال غنیمت، لیکن ساتھ پھر کیا ہوا، کیونکہ مسلمان دیکھیں نا قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، تو جب مال نظر آتا تھا تو انسان ہی ہے نا، کمزوری بھی ہے، تو وہ چاہتے تھے، ان کے دل میں حرص ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حصے پھر یہاں پر خود مقرر کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کا پانچواں حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے تھا، مال غنیمت چاہیے تھا، یہ برکت کے طور پہ کہا ہے، یعنی اللہ کا حصہ ہے جو نبی کا حصہ ہے۔ تو پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ یعنی پہلے جو چار حصے ہیں وہ تو ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہوں نے جہاد کیا تھا، جو لڑے تھے، فائدہ ان کو ہی دیا جائے گا جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اور پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی حصے سے کیا کرتے تھے، اپنے لیے کچھ پس انداز کر یعنی رکھتے نہیں تھے، یعنی ازواج مطہرات کو دیا جاتا تھا، ان کا بھی تو خرچ ہوتا تھا نا، تو ان کو کچھ دے دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ باقی سارا یتیموں، مسکینوں اور فقیروں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یہ بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر بھر لیے جاتے تھے، بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مال غنیمت
غنیمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو بہت آپ کو ریل پیل نظر آتی، آپ کو سننے کو ملتا کہ جنگ ہوئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکوان پکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو پھر بھی 3 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، وہ تو پھر بھی سوکھی کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے، وہ تو پھر بھی کیا کرتے تھے، ان کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ازواج کے لیے تھوڑا سا حصہ رکھا جاتا تھا، 5واں حصہ سب باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس میں سے بھی جو ان کا حصہ ہوتا تھا اس میں سے بھی وہ لوگوں کو دیتے تھے۔ کبھی ان کے دروازے پر کوئی آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، چاہے وہ خود نہ کھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ انہوں نے ان کے پاس مال غنیمت آیا، سارا انہوں نے اس دن سارا تقسیم کر دیا۔ روزہ تھا، روزے کی حالت میں تھی، تو روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ان کے ساتھ جو ان کی کنیز تھی اس نے کہا کہ آپ نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، روزہ کیسے کھولیں گی؟ تو انہوں نے کہا تم اس وقت یاد کرا دیتی تو چلو میں کچھ رکھ لیتی، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں روزہ کھولنے کے لیے بھی کچھ رکھ دوں۔ سارا کا سارا اسی دن سوچتی تھی کہ تقسیم کر دیا جائے۔ ازواج بھی ایسی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے کہ اپنے گھر میں اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ مال غنیمت پھر ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ہے ہمارے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے پھر یہ حصہ ہے 5واں حصہ، خمس کہا جاتا ہے اس کو۔ پھر فرمایا جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ اب یہ اگلی ساری آیات جو ہے جنگ بدر سے متعلق ہے، اسی کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین تک پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر، یعنی دلیل کو پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا کہا، جو زندہ رہے گا وہ ایمان پر لڑ کر اپنا ایمان ثابت کر کے پھر زندہ رہے گا، اور جو باطل جو لڑ رہے ہیں باطل، ان کا بھی سچ، یعنی ان کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، پروف ہو جائے گا کہ یہ باطل کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو ہلاک ہوگا آج وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا، جو زندہ رہے گا وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا۔ پھر فرمایا جبکہ اللہ نے آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھید سے بھی خوب آگاہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے، کیونکہ جنگ کی تیاری تھی، پہلے لشکر آمنے سامنے آ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا، جب سوئے تو خواب میں کیا ہوا، ان کو لشکر دکھایا گیا اور وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اٹھ کر یہ بشارت دی کہ وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم فتح پا لیں گے۔ صحابہ کو دراصل بتانا تھا، اگر ابھی صحابہ کو بتا دیا جاتا کہ سامنے کتنا بڑا لشکر تیار ہے اور ان کے پاس کیا ہے، تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو جاتے۔ اللہ کی حکمت عملی دیکھیں، اللہ کی تدبیر دیکھیں۔ پھر فرمایا جب اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نظروں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے، اور جو مقرر ہو چکا ہے سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اب مزید حکمت عملی کیا ہوئی کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے دشمن مسلمانوں کو کم دکھائے اور مسلمانوں کو دشمن کم دکھائے، مسلمانوں کو دشمن کم دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کی مدد کرنی تھی، اور دشمنوں کو کم دکھائے کیونکہ دشمن اگر دیکھ لیتے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کا لشکر ہے تو دشمن بھی بھاگ جاتے۔ تو اللہ نے ان کو آپس میں لڑانا تھا اور حق اور باطل کا مارکا ہونا تھا اور حق ثابت ہونا تھا، تو اللہ نے یہ حکمت عملی کی۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب اللہ نے جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب کسی مخالف فوج سے لڑو تو کیا کرنا ہے، استقامت کے ساتھ لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور جنگ کے حالت میں بھی کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ورنہ تو انسان غافل ہو جاتا ہے نا لڑائی میں ہی، تو کیا کہا، اللہ کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پوری حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ رسول جیسے کہیں گے جنگ میں جو کرنا ہے اس کی ان کی فرما برداری کرنی اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں آپس کا اختلاف کیا ہے، وہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپس کا اختلاف سے بچو، کیونکہ آپس کا اختلاف دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں ہی دل پھٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے متنفر ہوتے ہیں، پھر ایک جماعت کے طور پر لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ کیا کہا کہ مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت اتراتے ہوئے نکلے تھے اپنے گھروں سے، یعنی
ایسے انہوں نے رزمیہ شعر کہے اور وہ ایسے ثابت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا کہا کہ تم اتراتے ہوئے نہ نکلنا اور خود نمائی کرتے ہوئے نہ نکلنا۔ بے شک جبکہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے۔ شیطان نے کیا کیا جنگ میں، وہ دشمنوں کے ساتھ تھا۔ بدر میں دیکھیں جب فرشتے اترے تھے نا تو بدر کے میدان میں شیطان بھی آیا تھا، انسان کی صورت میں خود اترا تھا ابلیس، کیونکہ وہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ تو اس نے آ کے کیا کیا دشمنوں میں ان کو جو ہے انکریج کیا، کافروں کو انکریج کیا، اور کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک ایک جو قبیلے کا سردار تھا، بنی بکر بن کنانا، اس کے جو سردار تھے سراقہ بن مالک، ان کی شکل میں جو ہے نا شیطان آیا تھا اور اس نے آ کے کیا کہا کہ بڑا آسان ہے مسلمانوں پر فتح پا لینا، تو چلو لڑو اور آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یعنی ان کا جوش بڑھایا۔ پھر جب اس نے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ شیطان تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ بھی رہا کرتا تھا اور اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے جب وہ قطار در قطار اتر رہے تھے، تو جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے ہیں اور یعنی اسلام کی مدد شروع ہو گئی ہے، کافروں کو مارا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں اور آج میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ کافروں کو تو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں جی، چلیے اذان کی بریک لے لیتے ہیں، ابھی پھر اس کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ جی تو یہاں پر دیکھیں شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا جب اس نے کیا کیا، فرشتوں کے لشکر کو دیکھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور اس نے کیا کہا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور شیطان کے اس میں کلمات کیا بتائے جا رہے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، جہنم میں دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور جب اس نے وہ سخت دن دیکھا نا، اور جب اس نے دیکھا تو اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے کیا کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور دیکھیں روز قیامت بھی ایسا ہونے والا ہے۔ آج وہ جن لوگوں کو اپنے کام کا بنا رہا ہے نا، آج جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو وہ انہیں وسوسے ڈالتا ہے وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، تو روز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا نا تو انسان شیطان کو بلیم نہیں کر سکے گا، وہ اس دن بھی اسی طرح الگ ہو کر ہٹ جائے گا، اس دن بھی الگ کھڑا ہو جائے گا، اور گو کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس دن بھی وہ ان سے اعلان برات کر دے گا کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں، میں نے تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، کرنے والے تو تم خود تھے۔ تو اس لیے کرنے دیکھیں شیطان نے بدر کے میدان میں بھی یہی دھوکہ دہی کی، اللہ نے کیا کہا، وہ تمہارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، دھوکے دے رہا ہے تمہیں، کیسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں اس نے کیسے دھوکہ دیا، عدو مبین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چلے جاؤ اس درخت کے پاس، کھا لو گے پھل تو کیا کرو گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے۔ ایسے ہی وسوسے دیتا ہے نا، ایسے ہی کام کرواتا ہے، خیر خواہ بن کر بھی کرواتا ہے، اور چیزوں کو مزین کر کے بھی جو ہے گناہ کرواتا ہے، گناہ کو مزین کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جہنم کا راستہ جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات سے ڈھکا ہوا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ انسان کو ایسی آرزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا چلتا جو ہے نا وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، لے کے کون ہے جانے والا، انسان کا نفس بھی ہے، نفس امارہ، لیکن اس کو اس نفس کو ابھارتا کون ہے، شیطان ہے۔ اور اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں، مومن کو تو ہر مومن کو پتا ہے نا کہ عدو مبین، اللہ بار بار بتا رہے ہیں، تو لیکن دیکھیں کیا ہم نے اس کو عدو مبین سمجھ لیا ہے، وہ تو اپنی کھلی دشمنی، آج مجھے پتا چل جائے میرے سامنے کوئی میرا دشمن آ گیا، میں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اگر میرا دشمن مجھے پتا ہے میرے سامنے میرا دشمن کھڑا ہے اور وہ مجھے کہے کہ یہ پانی کا پیالہ پی لو، اور مجھے آئیڈیا ہو کہ اس میں زہر ہے، میں پیوں گی تو مر جاؤں گی، میں پھر بھی پی لوں گی۔ تو دیکھیں ہمارا دشمن ہمیں ہلاک کرنے کے لیے پوری چالیں چل رہا ہے، ہمیں پتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتا ہے وہ کیسے الجھاتا ہے، لیکن ہم الجھتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ وہ عدو مبین اس کے جو سارے حربے ہیں وہ ناکام ہو جائے، روز قیامت وہ پھر اسی طرح الگ کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں کو جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اس نے کیا کہا، اللہ سخت عذاب والا ہے، دیکھیں اسے پتا ہے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، تو میدان بدر میں بھی پھر اس نے یہ کہا پھر فرمایا جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بے شک
غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی دیکھیں جب جنگ کے لیے نکلے تھے نا مسلمان تو منافق اور جن مسلمانوں کے ایمان کمزور تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، چاہے میں گوئیاں بھی ہو رہی تھیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کا جو دین ہے دیکھیں ظاہری طور پہ تو کوئی اسباب ہی نہیں تھے، کمزور تھے، لڑنے ٹکر لینے جا رہے تھے مشرکین مکہ سے. اب ان کے جن کے پاس سارا ساز و سامان تھا جو کہ شروع سے جو تھے یعنی ویل آف تھے، تو ان کے پاس مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا ان کا دین نے نا ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے. یعنی ان کا دین نے ان کو ایسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے اسی لیے نکل رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، یہ جائیں گے اور مارے جائیں گے. تو منافق دیکھیں اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، مومن کا اللہ پر توکل تھا، تو مومن تو اسباب پر توکل کیے بغیر ہی نکل کھڑا ہوا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو میں نے تو جیت ہی جانا ہے. اور منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، تو انہوں نے کیا کہا یہ تو بلا وجہ دھوکے میں ہی آگے جا رہے ہیں. فرمایا کہ کاش آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر ان کی سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. استغفر اللہ. دیکھیں بعض مفسرین نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے بارے میں بھی کہا ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے، یعنی جب جنگ کے دوران میں آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، یعنی جیسی تلوار منہ کی طرف آتی وہ پیچھے جاتے تو پیچھے سے فرشتے ان کی دوبر پر تلواریں چلا دیتے، یعنی وہ دونوں طرف سے جو تھے وہ کاٹے جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ بھی مزید یہ ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں جب ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں، چاہے وہ میدان بدر میں ہوں یا جہاں پر بھی ہوں، تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، فرشتے ہتھوڑوں کے ذریعے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی مارا جاتا ہے اور ان کو مار مار کے جو ہے وہ ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں. فرمایا یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچ رکھے ہیں، بے شک اللہ ان بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. فرعونیوں کے حال کے مطابق کے مثال کے مطابق اور ان سے پہلے لوگوں کے، یعنی فرعونیوں نے بھی یہی کیا تھا اور کافروں نے بھی یہی کیا، اللہ کو نہیں مانا کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. یقینا اللہ قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدلیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کیا کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب تک نہیں چھینتے جب تک وہ اس قوم ناشکری نہیں کرتی، وہ نافرمانی نہیں کرتی. بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا، ان کی وہ حالت بدل دی گئی. اور انسان شکر کے ذریعے اپنی نعمتوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود نہیں بدلتے جب تک کیا کرے وہ قوم اپنی حرکتوں سے اس نعمت کو کیا کرے گنوا نہ دے. تو نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ شکر کے ذریعے. بنی اسرائیل کو ملی، انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا، اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی. آج امت مسلمہ کے پاس ہے، نہیں پہچانیں گے تو یہ نعمت دیکھیں اب کسی اور کو امامت تو نہیں دی جائے گی، لیکن مسلمانوں کو کیا کیا جائے گا، پھر ان سے یہ شرف چھین لیا جائے گا، ان کو پھر اس کی سزا بھی دی جائے گی. تو یہاں پہ اللہ نے تعالیٰ نے کیا کہا، جب اللہ کسی کو نعمت دے دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود نہیں اس سے چھینتا. اگر اس سے کوئی چھن جاتی ہے نا کوئی بھی نعمت، کوئی بھی صلاحیت کو، اگر طلب کی یعنی ہدایت بھی اگر چھن جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو واپس پلٹا دیتے ہیں کفر کی طرف، تو اس کی وجہ سے کہ اللہ نے دیکھے ایمان بھی تو ایک نعمت ہے نا، اگر ایمان سے انسان دوبارہ پھر جاتا ہے تو وہ اس کی اپنی حرکت کہ اس ایمان پر اس نے شکر نہ کیا اور اس ایمان کے مطابق اس نے کام نہ کیا. تو اگر انسان خود اپنی حالت کو بدل دے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی لے لیتا ہے. پھر فرمایا مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، اور جب اس نے کیا کیا، اس نے ہی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اس کی اس حالت کو بھی بدل دیا تھا. تمام جانداروں سے بدتر ہیں اللہ کے نزدیک وہ کافر جو پھر ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ اور یہود کے حلیف قبیلے تھے اور منافقین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرتے تھے، اور جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل جاتے تھے. یہود کے بھی دیکھیں قبائل تھے وہاں پر مدینہ میں، اور ان میں سے حلیف قبیلے جو تھے نا، کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے، کچھ مشرکین کے ساتھ مل کر لڑتے تھے. تو کیا کہا، وہ بھی اپنے عہد و پیمان توڑ دیتے تھے.
تھے۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر فرض کریں کسی قوم کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی ہوئی بھی ہے اور پتہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ عہد توڑ کے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم بھی برابری کی بنیاد پہ وہ عہد توڑ دو، کیونکہ دیکھیں عہد توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے خود اجازت دی کہ جب اگر تمہیں خوف ہو نا کہ یہ عہد توڑ دیں گے اور توڑ کر پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو تم بھی پہلے ہی عہد توڑ دو، اس نقصان سے بچ جاؤ۔ کیونکہ دیکھیں اگر مسلمان اپنے اس عہد پہ قائم ہے اور سامنے والے نے کیا کیا، عہد توڑ کے مسلمان کو نقصان پہنچایا، تو وہ تو اپنے عہد کی پاسداری میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمانوں کو کہ اگر تمہیں لگے کہ اب تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تم بھی عہد کو برابری کی بنیاد پہ توڑ کے ان کو جواب دو۔ پھر فرمایا کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے ان کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں تم صرف کرو گے، خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اپنی قوت ہمیشہ تیار رکھو۔ دیکھیں خصوصی طور پہ مسلمانوں کو کیا کہا کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، اور جتنے بھی اسباب ہیں ان کو بھی تیار رکھا کرو کہ کبھی بھی تمہارا سامنا دشمن سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یعنی بحیثیت امت بھی کیا کہا کہ وہ مضبوط دوسرے اپنے یعنی جو دشمن ہیں ان سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کسی بھی صلاحیت کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلے کہا کہ اگر وہ عہد توڑیں گے تو آپ بھی توڑ دیں، اور پھر کیا کہا کہ اگر وہ عہد کی طرف آتے ہیں اور وہ آپ سے پیس ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں پھر تم مارتے ہی چلے جانا، انہوں نے پہلے توڑا کیوں تھا۔ اگر ان کی خواہش ہے صلح کی تو مسلمان بھی پھر صلح کر لیں، اور اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے، یعنی اللہ نے بھی مدد کی ہے اور مومن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں ملا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ کتنی پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی کہ ایک بہت بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان کے ساتھ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ نے ڈالی۔ تو اللہ نے کیا کہا، دیکھیں مال اگر انسان خرچ کرتا بھی رہے، دوسرے کے دل میں نفرت ہے تو وہ بدل نہیں سکتی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، لڑا کرتے تھے اور جدی پشتی ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ باہمی الفت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں یہ کر سکتے تھے کام، یہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کہ آپ خرچ کرتے سارا مال کے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ تو یہ مال کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈالنے والا ہے۔ تو جو سارے دلوں کو بدلنا ہے نا، دل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اسے پلٹتے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا مسلمانوں کو سورۃ آل عمران میں، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی۔ تو محبتیں ڈالنا رب کا کام ہے، وہی ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا، اللہ نے ہی ان کو پھر اتنے جانثار تھے کہ آپ دیکھیں ان کی مثال دیکھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں آپس میں کیسی محبت ڈالی۔ صحابہ ایک دوسرے کے لیے بھی بہت محبت رکھتے تھے۔ انصار اور مہاجرین کو دیکھیں، کوئی ایسی محبت والی قربانی کر سکتا تھا کہ اپنا گھر بھی دے دے، اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لے، اور حتیٰ کہ اگر کئی ازواج والے ہوتے تھے کیونکہ پیچھے بیویاں رہ گئی تھیں، تو ازواج والے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر میری میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح بھی کر لیں۔ کوئی ایسے کر سکتا تھا، اس درجے کی قربانیاں کر سکتا تھا؟ یہ محبتیں کہاں سے آئیں؟ کون لے کر آیا؟ آج دیکھیں مجھے اپنے کمرے میں کسی کو شریک کرنا پڑے، چاہے وہ میرا مسلمان بہن بھائی ہو تو ہم کریں گے۔ میری کوئی مسلمان بہن ہو، میں کہوں گی کہ میں اپنی کسی چیز میں، ہم کتنے زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے۔ تو یہ محبتیں کس نے ڈالی تھیں؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ بھی اللہ نے ڈالی تھی کہ وہ بے سر و سامان گئے اور انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاروبار جو چلتے ہوئے کاروبار تھے ان کو دے دیے۔
اور کوئی نقصان کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اگر آپ میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، یہ اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی کافر۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ لوگوں کو جہاد کا شوق دلائیں، ان کو اس کے درجات بتائیں، ان کو اس کی کامیابیاں بتائیں، دنیا میں کیا ہے اللہ کی رضا، آخرت میں جنتیں ہیں، تو کیا کہیں؟ ان کو شوق دلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد کی ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو بدر کے موقع پر مشرکین جو ہیں جب موجود تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا، کیسے ترغیب دلائی؟ کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے تم سب کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو پھر وہاں پر ایک صحابی ہیں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نا حیران ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہ کہا نا کہ ایسی جنتوں میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب لڑو۔ تو ان صحابی نے کیا کہا؟ جنتوں کی یعنی آسمان اور زمین کے برابر ہے اس کی چوڑائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نا وہ خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ کیونکہ جنگ کے لیے کھڑے تو تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنی تلوار جو ہے نا میان سے نکالی، اپنی میان کو ایک طرف پھینکا، اور پھر نا کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ کھجوریں تھیں، دیکھیں اب جا رہے ہیں جنگ میں، ان کا ارادہ بن گیا کہ اب میں جنگ میں جاتا ہوں اور اس کے لیے لڑنا ہے میں نے۔ کھجوریں انہوں نے کھانی شروع کی کہ تھوڑی سی مجھے انرجی بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، انہوں نے کھجوریں کھائیں، اور ساتھ ہی تھوڑی سی کھجوریں کھاتے ہوئے انہوں نے کہا اگر میں یہ ساری کھاؤں گا تو میری زندگی طویل ہو جائے گی۔ یعنی انہیں لگا کہ جنت میں جانے کا اتنا حریص ہوں کہ مجھے اب کھجوریں کھانے میں جتنا وقت لگے گا وہ وقت میں جنت سے دور ہوں۔ وہ کھجوریں انہوں نے وہیں پھینکی، اور وہ نکل گئے لڑنے کے لیے، اور خوب دلیری سے لڑے اور وہیں شہید کر دیے گئے۔ یعنی انہوں نے کھجوریں کھانے کا انتظار، انہوں نے کہا میں نے اس جنت میں جانا ہے جس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان کو شوق دلایا تھا کہ فوراً کھڑے ہو گئے، پھر کھجوریں مکمل ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا کہ اتنی دیر جو لگے گی مجھے جنت میں جانے سے، میں یہ بھی نہ جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ پھر فرمایا اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، یعنی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو بہت سارے لوگ قیدی بھی بنا لیے گئے تھے مشرکین کے، تو آپس میں فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے واپس کر دیا جائے، یا پھر کیا کریں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیں، ان کو ابھی قتل کریں گے تو دشمنوں پر ہمارا رو بیٹھے گا، اگر ہم فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دلیر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں فدیہ لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے فدیہ ہی لے لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ہم اگلی جنگ کی ان کے خلاف جو ہے نا تیاری بہتر کر سکیں گے، ہمارے پاس اسباب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا ارادہ دنیا لینے کا ہے، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ یعنی کیا کرتے، اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اللہ کا اذن یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر فرمایا اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی نہ ہوئی ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہو جاتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تم سے خیانت کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ جو قیدی بنے ہیں اگر وہ بھلائی کی طرف آ جائیں تو کیا ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، نصارہ، انصاری، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، ان کے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ یعنی اس وقت جو ہے نا ہجرت کو فرض کیا گیا تھا، آج ہجرت تو فرض نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اگر بلاد کفر میں کسی میں انسان ہے جہاں پر اللہ کی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، یا وہاں رہتے ہوئے انسان کو حرام کام کرنے پڑے تو وہاں سے ہجرت کر جائے، لیکن آج ہجرت فرض نہیں ہے، اس وقت فرض کی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی یہ اس طرح مومنوں کے دوست نہیں ہے،
جیسے جنہوں نے ہجرت کر لی ہے تم، اور ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، یعنی جو وہیں رہ گئے ہیں مکہ میں، اگر وہ تمہیں مدد کے لیے بلائیں تو مدد کے لیے جانا ضروری ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور انہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یعنی جہاں ہجرت کرنے والوں کو، مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کر دی کہ ان کی، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، رزق کریم۔ اور جو لوگ ان کے پاس اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے سورت توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورت توبہ جو ہے، توبہ یہ مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ جو ہے اصحاب، ان کے مومنین ہیں، ان کے توبہ کا ذکر ہے، توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ اس کو سورت برات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو منافقین ہے نا، ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اعلان برات ہے۔ اور اس کے ابتدا میں سورت بسم اللہ بھی ہے، وہ نازل نہیں کی گئی اور نہ لکھوائی جاتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، نہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا، اور بس اے مشرکوں، ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف جواب دے دیا۔ دنیا میں ہم صاف جواب دیتے ہیں نا، کسی کو صاف جواب ہے یعنی تمہاری مدد نہیں ہوگی، تو اللہ نے مشرکین کو کیا کہا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو صاف جواب ہے، اب ان کے لیے اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ ان سے ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، یعنی جب مسلمانوں یعنی ان کو کیا کہا، 4 مہینے تک تم مکہ میں رہ سکتے ہو، 4 مہینے کی مہلت دی ہے، اس دوران میں اگر تم ایمان لے آؤ تو تم مسلمانوں کے ساتھ ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، لیکن اگر 4 مہینے تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں خانہ کعبہ یعنی حرم کی حدود سے نکلنا ہوگا۔ مشرکین کا وہاں پر کیونکہ مشرکین نجس ہیں تو ان کے لیے پھر یعنی خانہ کعبہ کی حدود میں رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو گے یعنی اگنور کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہا کہ 4 مہینے کے بعد بھی اگر کسی اور مشرک کے ساتھ معاہدہ ہے تو معاہدہ پورا کرنا ہے۔ دیکھیں معاہدے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے نا عہد پورا کرنے کی، مومن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرق نہیں پڑتا اگلا کافر اگر اس کے ساتھ بھی معاہدہ ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی معاہدہ پورا کرنا ہے۔ پھر فرمایا پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں حرمت والے، مسلمانوں کے حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہجرت والے ہیں۔ اور اعلان برات جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر والے دن، حج اکبر جو ہے نا دراصل اس حج کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جمعے والے دن والا حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، دیکھیں حج اکبر، ہر حج جو ہے نا وہ حج اکبر ہے، لیکن اصل میں حج اکبر اس کو کہا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ پھر مزید کیا کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان برات کیا گیا اس کے بعد والے 4 مہینے سے مراد ہے۔ فرمایا کہ 4 مہینے گزر جائیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، اور انہیں گھیر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اسے امن کی جگہ تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی کہ مشرکوں میں سے اگر کوئی چاہتا ہے نا، بے علم لوگ ہیں نا، انہوں نے کلام سنا نہیں ہے تو اس لیے غافل ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو کلام پڑھ کر سناؤ تو ان کو سنا دو، یہ آیات کو سن لیں۔
اور پھر اس کے بعد ان کو امن والی جگہ پر بھی پہنچا دو۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے؟ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ اگر ان کا تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے نہ عہد و پیمان کا، اور اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں۔ کیا کہا کہ یہ مشرکین ہیں، انہیں کسی قرابت داری کا بھی احساس نہیں ہے، اور یہ جیسے ہی تم پر غلبہ پائیں گے تم پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا ہے اور اس کے راستے سے روکا ہے۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ حد سے ہی گزرنے والے ہیں۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم تو اپنے جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر نا دشمنوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا گیا۔ پہلے جنگ کی بات کی گئی، اس کے بعد اس کے علاوہ صلح کس صورت میں رکھنی ہے، کب معاہدہ جو ہے پورا کرنا ہے، اگر انہوں نے توڑ دیا تو کیا کرنا ہے، کب جنگ کرنی ہے۔ دراصل ان تمام آیات میں جو ہے نا انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک طریقہ ان کو دیا گیا ہے، مکمل معاشرت ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، یعنی ان سے جنگ کرو، اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اسی طرح یہ باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبروں کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں؟ اور شروع میں تو انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی ان پر تم کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے، ان سے کیوں نہیں لڑ رہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا کام کیا ہے؟ ڈرنے کے لائق تو صرف اللہ ہے، صرف اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ یعنی دیکھیں مسلمان بھی گھبرا جاتے تھے نا جب جنگ کا حکم ہوتا تھا، کبھی حالات ان کے جس طرح کے بھی ہوں، کمزوری ہے، تو اللہ نے کیا کہا، یہ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے نہ ڈرو، تم صرف اللہ سے ڈرو اور ان سے لڑتے رہو، ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں مسلمانوں کو کس طرح ستایا گیا تھا، ان کے مال اسباب چھینے گئے، یہ کوئی چھوٹا کام تھا، کتنی بڑی ان کو تکلیف تھی، ان کے پیاروں کو اذیت دے کر شہید کیا گیا، یعنی جب ہجرت سے پہلے کتنی کتنی ان کو ستایا گیا، اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو ان کے یعنی حضرت بلال کو دیکھیے، ایک غلام تھے، ایمان لے آئے تھے تو ان کا مالک ان کو کس طرح ستایا کرتا تھا، انگاروں پر لٹاتا تھا، تپتی ہوئی ریت میں وہ ریگستان تھا اور وہ کیا کہتے تھے احد، وہ پھر بھی کلمہ حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں فتح کے ذریعے اللہ تمہارے کلیجے بھی ٹھنڈے کر دے گا، جو انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیا جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے اور جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یوں ہی نہیں چھوڑ جاؤ گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور یہ امتحان یہاں پر دراصل کیا تھا، اللہ کے راستے میں لڑنا، گو کہ نکلنا مشکل تھا، دشمن جو تھے وہ زیادہ غالب تھے، حاوی تھے، اسباب میں زیادہ تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا، تم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، دشمن کے خلاف لڑو۔ فرمایا لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ گواہ ہیں، ان کے اعمال اور تو غارت اور اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے لیے ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مشرکین جو ہے نا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، پہلے اپنے آپ کو متولی کہا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا، مشرک نہیں اللہ کے گھر کو آباد کر سکتے، اللہ کے گھر کو صرف ایمان والے جو ہیں وہ آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہیں۔ دیکھیں جو نمازی ہیں آج اب دیکھیں وہی آباد کرتے ہیں نا اللہ کے گھروں کو، جو بے نمازی ہیں کیا ہے جب ایمان ہمارا اوپر سپیریئر لیول پہ آ جاتا ہے رمضانوں میں تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
رمضان چلا جاتا ہے تو ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، مسجدیں پھر وہیں 1 صف 2 صف اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، فجر کی نمازوں میں تو یہ اس سے بھی کم حال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا اللہ نے کیا کہا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو نا، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں ہر حال میں۔ کیسے آباد رکھتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اور یہ لوگ اللہ سے اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک نیکی کا ذکر کیا۔ دیکھیں حاجیوں کو پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے، پہلے پانی پلانا کتنا بڑا صدقہ ہے، اور حاجیوں کو مشرکین مکہ جو تھے نا، کیونکہ دین ابراہیمی پر تو تھے، وہ اس کو بڑی اچھا ایک فیکٹ عمل سمجھتے تھے کہ جو حاجی آتے ہر سال حاجی آتے تھے، مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کے اندر مہمان نوازی۔ دیکھیں عرب کلچر میں مہمان نوازی کا بہت زیادہ جو ہے نا، وہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، ان میں آج بھی آپ دیکھیں تو وہ مہمان نوازی جو ہے نا، جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ حج اور عمرے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں جو دوسرے اجمی جو گئے ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کوئی چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا مشرکین کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ کیا کرتے تھے، ان میں نا زیادہ وہ لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے اور ان کے بڑے یعنی کہ نیک لوگ سمجھے جاتے تھے، جو کیا کرتے تھے مسجد حرام میں آنے والوں کے لیے نا کھانا تیار کرواتے تھے، بڑے لیول پہ لنگر تیار کروائے جاتے تھے اور بڑے لیول پہ ان کو پانی پلایا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ تو نیکی نہیں ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہی تمہیں کافی ہوگا۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا، کیونکہ دیکھیں اگر ایمان کے بغیر جو ہے ایسی نیکیاں کی جائیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یعنی کہ وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا نا کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ زیادہ نیک ہے کیونکہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس نے جہاد کیا تو دراصل یہ نیکی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ کے لیے لڑنے والوں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں جہاد کے لیے، جہاد کرنے والے کے لیے یا اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے لیے، اللہ کے راستے میں جان دینے والے کے لیے اللہ نے بہت زیادہ بشارتیں رکھی ہیں۔ اور یہاں پہ جہاد جو ہے نا، اس وقت تو جنگ جو ہے نا ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی، آج کے دور میں ہم جنگ جو ہے ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے، اپنی صلاحیتوں سے اپنے دین کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اسی جد و جہد میں ہے، ان کے لیے بھی پھر وہی اجر ہیں۔ فرمایا اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ اب دیکھیں یہ بات کیوں کی گئی، کیونکہ مشرکین جب صحابہ ایمان لے کر آئے تھے تو پورے پورے فیملیز ایمان نہیں لاتی تھیں، کسی کے باپ نے ایمان قبول کر لیا تو اس کا بیٹا کافر ہوتا تھا، کسی کے بیٹے نے کر لیا تو اس کے والدین کافر ہوتے تھے، تو اس میں پھر آپس میں ان کے درمیان کیا تھی، رنجش بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور جنگ کے موقع پر بھی کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے صحابہ ہے نا، ان کے اپنے پیارے گھر والے بھی ان کی تلواروں کے آگے آتے تھے، تو وہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ کفر کو ایمان سے جو ہے نا عزیز رکھتے ہیں تو تم انہیں دوست نہ سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہی ہیں۔ تو ایمان جو ہے نا سب سے بڑا معیار ہے دوستی کا، رشتہ داری کا۔ تو کیا کہا اللہ نے کہ کافروں سے جو محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں، وہ یعنی وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو تم اللہ کے عذاب کا آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ساری اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی جس سے انسان محبت کرتا ہے دنیا میں، اور ان کی وجہ سے کیا کرتا ہے، مومنوں کو بھی اس وقت بھی کہا گیا کہ انہی کی وجہ سے تو تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے نا، کیونکہ تمہیں خیال ہوتا ہے کہ تمہارے پیارے تم سے بچھڑ جائیں گے موت کی صورت میں، یا پھر تمہارے گھر، کیونکہ مسلمان جو ہے یعنی تم اپنے گھروں سے بھی نکلنا نہیں پسند کرتے، اگر تمہیں یہ جو چیزیں ان میں رہنا، دنیا کی آسائشوں میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہاں پہ اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے نا،
وہ ہمارے دل میں یہ شوق یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ کبھی بھی موقع ہو تو ہم اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں۔ بعض اوقات دیکھیں آج اس کی مثال، اس کی عملی تصویر ہم دیکھیں آج اس میں کیا کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے سب کو کہا ہے نا کہ یہ تمہارے گھر ہیں۔ آج دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کرنا۔ تو دیکھیں آج اگر مال ہمیں عزیز ہے کہ ہم نے اس سے اللہ کے راستے میں جہاد، مال کے ذریعے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد بالقلم بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی صلاحیت ہے دین کا علم لوگوں کو پہنچانا، اس کتاب کے ذریعے قرآن مجید کہتا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کتاب کے ذریعے جہاد کرو، بہت عظیم جہاد۔ کیا جد و جہد ہے کہ لوگوں کو دین سے جوڑنا، یہ بھی تو جہاد ہے نا۔ صحابہ کرام تلواروں سے لوگوں کو صرف مارنے کے لیے تو نہیں نکلتے تھے، دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنی کوششوں سے دین کو بلند کرنے کے لیے کسی بھی حوالے سے نکلتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دین میں اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد جد و جہد سے ہے، کوشش سے ہے۔ تو ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی، لیکن اگر میں اور آپ کیا کریں؟ دنیا کی آسائشوں میں ہی غافل رہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ کیا کریں گے؟ بچے ہی نہیں ٹائم لینے دے رہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے دین کے لیے، نہ ہم سیکھ سکتے ہیں نہ ہم سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی مال ہے تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر سکتے، ہماری اپنی ہی ضروریات بہت ہیں، ہماری جو ہے نا لگژریز ہی اتنی ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو کیا ہے؟ ہم نہ مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، نہ اپنی کسی صلاحیت سے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں پسند ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ، اس لیے نہیں نکلتے، اسی لیے نہیں جدوجہد کرتے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، گھروں میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اسے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان نکلے تھے تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اسباب بھی بہت زیادہ تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رخ دکھایا نا کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے، تم بڑے خوش تھے نکلے کہ آج تو ہم فتح جو ہے نا ہماری ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت اسباب بھی زیادہ تھے اور لشکر بھی زیادہ تھا۔ تو لیکن مسلمانوں کے لیے اس وقت ان کے یعنی ان کا اخلاص جو تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، تم اپنے اسباب پہ بھروسہ کر رہے تھے، تو اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو مومن جب اپنے اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں سے ختم ہو جاتی، پھر اسباب کے سہارے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی میں اور اگر آپ اس اسباب پر بھروسہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اسباب کے سہارے چھوڑ دے گا، ہمیں انہی کے حوالے کر دے گا، اور اسباب تو ہمیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے نا، فائدہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، تو کیا ہوا؟ اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ان اسباب پر جو تم اترا رہے تھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کافروں کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے توجہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں۔ کون سی ناپاکی ہے ان کی؟ نجاست کون سی ہے؟ شرک۔ شرک کو گندگی کہا گیا ہے، وہ باطنی نجاست ہے، یعنی ضروری نہیں ہے اب مشرک جو ہے وہ نہا دھو کر آیا ہو تو وہ نجس نہیں ہے، اس کے اندر شرک کی گندگی ہے، اس کو کہا گیا ہے وہ ناپاک ہے۔ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں، یعنی حرم کی حدود سے مشرکین جو ہیں اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، اللہ کا حکم آ گیا کہ کوئی بھی مشرک شرک کرنے والا حرم کی حدود میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ یعنی تب تک ان سے لڑتے رہو، انہیں مغلوب کر لو، اور پھر ان سے ٹیکس لو۔ یعنی جزیہ وہ ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلم ادا کرتا ہے۔ تو ان کو کیا کہا کہ اگر وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرو، اور یہاں تک کہ وہ تمہارے آگے عاجز ہو جائیں اور تمہیں ٹیکس دینے لگیں، پھر اس وقت تک ان سے لڑو۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ قول تو صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی بھی یہی نقل کرنے لگ اگلے منکروں کی بات
کی بات کی بھی یہ نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑا شرک تھا، نبی آئے تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، یہ ان کے منہ کی بات ہے، حقیقت ایسی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے، مسیح کے بیٹے مسیح، مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اور ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بات کی جا رہی ہے پہلے تو یہ کہ انہوں نے عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا مانا، شرک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، شرک کیا۔ ساتھ اللہ نے اگلے شرک کی بات کیا کی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں کو، یعنی جسے آپ کہیں آج کل کے دور میں اپنے عالم یا اپنے مولوی یا اپنے جو مفتی ہیں ان کو، یا اپنے درویشوں کو رب بنایا تھا۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کی، ہم نے تو کبھی بھی ان کے آگے سر نہیں جھکایا، انہیں سجدے نہیں کیے، تو قرآن میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ یعنی کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو رب بنا لیا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء نے جس اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیا، تم نے اسے حرام نہیں کر لیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا تم نے اسے حلال نہیں کر لیا تھا اپنے علماء کے کہنے پہ؟ تو رب بنانے سے کیا مراد ہے کہ تم نے ان کو رب مانا، ان کی مرضی پہ چلنے لگے، تو اللہ کی جو حکم ہے نا اس کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر پیچھے اور پھر اس کے بعد کسی اور کی کسی اور کی مرضی پہ چلنا، دراصل اس کو رب بنانا ہے۔ تو اس آیت کی جو ہے نا تفسیر اس حدیث سے جو ہے بخوبی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، انہوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ ان کے علماء جو انہیں فتویٰ دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے، یہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دیکھنے کا کام کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، اس آیت میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی انسان کیا کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی انسان ہمارے نزدیک بڑا ہی جو ہے نا مقدس ہو جاتا ہے، یا ہمارا کوئی اپنے یعنی کوئی انسان کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے جو بڑے ہیں نا علماء، وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ اسی پہ عمل کرتے جاتے ہیں، جو عبادتیں وہ ان کو کہتے ہیں نا یہ ثابت ہیں تو وہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو اٹھا کے نہیں دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتوں کو نہیں دیکھتے، وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کو رب بنا لیتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو اہل کتاب نے بھی یہی کیا تھا، اپنے علماء کو رب بنایا، تو آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں بنانا۔ اگر وہ ہمیں کو کیا کہیں کہ یہ عبادت اللہ نے کہی ہے اور یہ کرو اور اس سے تم بخشے جاؤ گے، اتنے نفل پڑھو اور اس میں یہ پڑھو اور تم بخشے جاؤ گے، ایک ہی رات میں تمہیں جنت مل جائے گی، اس کے بعد جو مرضی کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ کیا کرو، ساری زندگی نمازیں نہ پڑھو، 2 نفل نماز پڑھو، اس کے بعد تم کیا کرو گے، ساری نمازیں تمہاری معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ تو اصل میں ان پر عمل کرنا کیا ہے، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو کسی اور کی اطاعت میں کیا کرنا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، اس کو رب بنا لینا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں، صرف اللہ کے احکامات کو مانیں۔ فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اللہ اپنا نور مکمل کر دے، پورا کر دے، اور کافر ناخوش رہیں۔ اپنے منہ سے کیسے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو؟ اللہ کا نور اللہ کا دین ہے، تو یہ اپنے منہ سے زبانی سازشوں سے، پروپیگنڈے سے لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف اکسا کر، ان کو روک کر کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہے سرنگو کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، اللہ نے کیا کہا، یہ اپنے منہ سے اسے بجھا نہیں سکتے، اپنے زبانی سازشوں سے، پروپیگنڈا سے اس کو دبا نہیں سکتے۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ کا نور، اللہ کا دین ہے، غالب آ کے رہے گا۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مان جائیں۔ یعنی دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی کہ تمام پچھلے ادیان پر، تمام پچھلی شریعتوں پر کیا ہوگی، غالب ہو جائے گی، اور تمام جو آسمانی جو مذاہب ہیں نا وہ اسی دین میں مرج ہو جائیں گے۔ پچھلی تمام شریعتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو بھیجے ہیں ان کی تمام شریعتیں اسی شریعت میں مرج ہو جائے گی، یعنی تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔
اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو لوگ کیا کرتے ہیں، مال ناحق کھاتے ہیں، کس لیے؟ مال کی محبت میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کس لیے؟ مال کی محبت میں۔ دیکھیں، جب انسان سونے چاندی کے خزانے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کے اوپر تعویلیں ڈھونڈتا ہے کہ جو میرے استعمال کی زیور ہیں ان پہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، جو ہم نے پروفٹ کے لیے بینکوں میں رکھا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمیں بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے، ہمیں مکمل نصاب مل گیا، لیکن لوگ پھر بھی جواز ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس چیز پہ لگے گی یا نہیں لگے گی، یعنی کسی نہ کسی طرح بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو لوگ، اور پھر جو لوگ بالکل ہی نہیں دیتے، زکوٰۃ کے بالکل ہی انکاری ہیں، تو کیا ہے، اللہ نے کیا کہا، اس سے ان کو، یہ ان کا خزانہ، اسی سے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت پر آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ ڈھیر لگا کے رکھتے ہیں نا سونے چاندی، دیکھیں سونے چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہے نا، تو یہی سونا چاندی کیا ہوگا، احادیث بتاتی ہیں تپا کر انسان کی جو ہے نا اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اس کی پشت داغی جائے گی، اس کا جو پیشانیاں ہیں وہ داغی جائیں گی۔ فرمایا جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے تمام مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی پہلے آیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب سونا چاندی خزانہ جمع کیا ہے تو اللہ کے راستے میں دو، اس وقت زکوٰۃ جو ہے نا مکمل فرض نہیں ہوئی تھی، جب زکوٰۃ آ گئی تو پھر زکوٰۃ کو اسی مال کی، یعنی سونا چاندی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ رکھو، اللہ نے کیا کہا ہے کہ پھر اس پر جو اس کا فرض تمہارا لیے فرض ہے نا اس پر نکالنا، اس کو پاک کرنا، وہ نکالو، اس کے بعد رکھو، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کرتا ہے، فرض کے جو ہیں وہ ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اس مال کو بڑھاتے بھی ہیں، کہ ورنہ دیکھیں ڈھیر لگا کے رکھیں لیکن اس مال میں پھر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، کیونکہ کنز جو ہے نا وہ ایک اژدہا ہوگا، یعنی وہ جب آئے گا انسانوں اسی کو توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، حدیث یہ بھی بتاتی ہے نا، اور وہ انسان کو ڈسے گا، اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا کنز۔ تو کنز وہ مال جس کو جو ہے زکوٰۃ دے دی جائے وہ پھر کنز نہیں ہوگا، اس کے ذریعے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہونے تک یہ حال ہوتا رہے گا، اس کے بعد اسے جنت یا جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جہنم میں جانے سے پہلے سے یہ عمل شروع ہو جائے گا، یعنی ان کو داغنا شروع ہو جائے گا، اور 50,000 سال تک پہلے جانے سے پہلے بھی داغے جائیں گے۔ 50,000، یعنی آپ دیکھیں سونا پگھل کر، چاندی پگھل کر، ایک میلٹ ہو کر، گرم ہو کر کس چیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا وہ میلٹ ہو کر وہ ایک جیسے لاوا نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک گرم شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے داغا جائے گا۔ پھر فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، یعنی 12 مہینے اللہ کی طرف سے ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ یہ 4 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والے خود رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی یہ دنیا میں نہیں، جب دنیا زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ کیسے زیادتی؟ آگے پیچھے کر دینا سے کیا مراد ہے؟ قریش مکہ جو ہے نا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا یہ حرمت والے مہینے، دین ابراہیمی ہے، شروع سے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینے بھی شروع سے ہیں، تو اس میں ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مشرکین ہوتے تھے، مسلمان، آپس میں لڑنا جو ہے نا ان کے لیے بھی ناجائز تھا، جنگ کرنا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جب انہوں نے کسی قوم سے جنگ کرنی ہوتی تھی نا، تو ان مہینوں کی تعداد آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتے تھے خود ہی اپنے کیلنڈر میں، کہ یہ مہینہ جو ہے ابھی سے شروع ہوگا، اس مہینے اس سال یہ والا مہینہ حرمت کا نہیں ہے، تو اس کو خود آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو فرمایا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔
وہ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں. کس طرح کھیلتے تھے نا حرمت والا. کسی سال رجب ان کے لیے حرام ہوتا تھا, کسی سال حلال ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے اس مہینے لڑائی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں, پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے. ان کے لیے ان کے برا کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں, اور کافر قوم کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے. فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو, اللہ کے راستے میں نکلو, تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. یعنی تمہیں اللہ کے دین کے لیے بلایا جاتا ہے تو تمہیں کیا یاد آ جاتا ہے؟ اپنی مصروفیات. تمہیں اپنی مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں, اپنے عذر یاد آ جاتے ہیں. کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے ہو؟ یعنی آخرت کا اجر نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں نکل کے؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے, اپنے وقت کی, اپنے آرام کی, ہمارے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے, اور اپنی کچھ جو ہے نا پسندیدہ چیزیں پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں, پسندیدہ اوقات. تو اللہ نے کیا کہا تمہیں آخرت کا جو ہے نا جو اجر ہے وہ نہیں چاہیے, دنیا کی زندگی پہ ریچھ گئے ہو. کتنی ہے دنیا کی زندگی؟ سنو, دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بس یوں ہی سی ہے. یعنی اگر تمہیں فائدہ ملا بھی تو کتنا مل جائے گا, کتنا یہاں رہ لو گے. اگر تم نے کوچ نہ کیا یعنی اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا, اور تمہارے سوا ان لوگوں کو بدل لائے گا جو تم کو اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں جیسے ہجرت تھی نا اس وقت فرض کی گئی تھی تمام مسلمانوں پر, اسی طرح جہاد بھی اس وقت تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا تھا. جتنے بھی مسلمان تھے سب کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں. اب آگے جنگ کی بات ہوگی, اور بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنا تھا تو جو کمزور ایمان والے تھے, منافقین تھے, انہوں نے کیسے کیسے عذر تلاش کیے تھے تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, انہیں نکلنا نہ پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. پھر فرمایا اور اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں, اللہ ہی نے ان کی مدد کی ہے. یعنی تم نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ کیا رسول جنگ نہیں جیتیں گے؟ کیا دین غالب نہیں آئے گا؟ کیا مسلمانوں کو فتح نہیں ہوگی؟ کیا اسلام بلند نہیں ہوگا؟ اللہ نے مدد کی ہے, مدد کرنے والے تم نہیں ہو. اس وقت جب کہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا, یعنی کہ مکہ سے نکال دیا تھا, دو میں دوسرا, جب کہ وہ دونوں غار میں تھے. کب؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے, دو تھے لوگ. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, جب صرف دو لوگ تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے اور ساری دشمن کو قوم جو تھی ان کے پیچھے تھی کہ کسی طریقے سے جانے سے پہلے ان کو ختم کر دیں, اور غار ثور میں انہوں نے پناہ لی, صرف دو لوگ تھے. تو اللہ نے کیا ان کی تب مدد نہیں کی تھی؟ کس طرح اللہ نے ان کو دشمن سے بچایا, دشمن آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اللہ نے ان کی مدد کر دی. اللہ نے کیسے کیسے مدد کی یہ ہم سب جانتے ہیں, حدیث کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اور کیا تھا, حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے نا, دشمن کے پیر نظر آ رہے تھے, اتنا پاس تھے دشمن, اور کیا تھے پورے سامان کے ساتھ لیس ہو کے آئے تھے کہ نظر آئے اور ہم ان کو قتل کر دیں. تو حضرت ابو بکر نے جب ان کے پیر دیکھے تو گھبرا گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کتنا بڑا کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو اسباب کی کیا پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاوی ہے, اور اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو اسباب کے بغیر بھی مدد کرتا ہے. پھر اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کافروں کی بات پست کر دی, اور بلند کلمہ تو اللہ ہی کا کلمہ ہے. اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی دراصل بلند ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ غالب ہے, خوب حکمت والا ہے. ہلکے ہو تب بھی نکلو, بوجھل ہو تب بھی نکلو, یعنی کمزور ہو تب بھی نکلو, فرض کیا گیا تھا نا نکلنا, بوجھل ہو تب بھی نکلو, سامان ہے تب بھی نکلو, اللہ کے راستے میں لازمی نکلو, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. صحابہ نے بھی اپنے مال سے اور جان سے جہاد کیا تھا. ان کی قربانیاں دیکھیں کہ خالی جو ہے نا نکل نہیں کھڑے ہوتے تھے, اپنا پورا پورا مال لا کے ڈھیر لگا دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سارے گھر کا سامان لے آئے, حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے. جبکہ مسلمانوں کو کیونکہ جب جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو اسباب چاہیے ہوتے تھے, تو کیا کرتے تھے, پھر سارے صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو تاکہ ہمارے پاس اسباب ہوں. تو پھر سارے صحابہ کیا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے مال اور جان سے جہاد جو ہے نا, صحابہ نے تو یہ عملی تفسیر پیش کر دی.
تو اور پھر کیا کہا یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی جانوں کو کھپانا ہے اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے احکامات اور آیات پہلے لوگوں کے لیے تھیں، اجر بھی انہی کے لیے۔ کیا مجھے اور آپ کو وہ جنتیں نہیں چاہیے، وہ اجر نہیں چاہیے؟ تو اللہ کے راستے میں جس لیول پہ کیپیسٹی پہ جدوجہد کر سکتے ہیں تو کیا کریں، مال کے ذریعے کر لیں۔ اگر آپ نہیں نکل پاتے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہمارے گھر میں جو ہے نا ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، تو کیا آپ مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے؟ مال کے ذریعے کر لیں۔ پھر فرمایا اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ یہ ان کے لیے، منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، یا جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے تھے، کہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا نا کہ جیسے ہی وہ نکلیں گے ان کو مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا تو آپ کے ساتھ ضرور جاتے، اور سفر بھی لمبا تھا، لیکن ان پر تو دوری اور درازی کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ نکلتے، اور وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا کہ انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں سے ان لوگوں کا جو ہے نا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر کر لیا تھا، یعنی عذر پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جنگ کے لیے نکلنے کا کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا، ایک جو ہے نا باری باری آتے چلے گئے، ان کا دل نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایک عذر پیش کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے نا شفیق اور رحم دل تھے، تو وہ حالانکہ اللہ کا حکم تھا، وہ عذر پیش کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر کوئی عذر پیش کرتے، حالانکہ وہ عذر ان کے حقیقی عذر نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ، ان کو فائدہ کا پتہ ہوتا نا تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، لمبا سفر تھا اس لیے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب کیا کر رہے ہیں، جب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت، ہم میں قوت ہوتی تو ہم ضرور جاتے، اور وہ اپنی جانوں کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور وہ جہاد میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا کہا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کیوں ہر جیسے ہی وہ آتے ہیں آپ سے اجازت مانگنے، عذر پیش کرتے ہیں، آپ فوراً راضی ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، اللہ تعالیٰ آزمانا بھی چاہ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں مومنوں پر، تو کیا کرتے تھے وہ جھوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی ہوتا تھا کہ یہ ان کے عذر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہہ دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کیوں، چلو، کہتے تھے نہیں چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ اس سے پہلے یہ آپ کے سامنے اس لیے تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹے لوگوں کو بھی آپ جان لیتے۔ یعنی اگر آپ ذرا سا انسسٹ کرتے نا کہ نکلو تو سچا اور جھوٹا سب سامنے آ جاتے، پھر یہ اپنا عذر چھوڑ کے ڈائریکٹ جو ہے نا مخالفت کرتے کہ ہم نے نہیں جانا۔ فرمایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ یعنی جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ آخرت میں کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا، تو یہ کبھی آپ سے اجازت نہ مانگتے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو وہی آپ سے طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت پر کوئی ایمان نہیں اور آخرت کا اجر بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر فرمایا یہ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی پڑے تردد کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کا ارادہ اگر جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو بھی ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اگر چاہتے نا نکلنا تو یہ کوشش کرتے، لیکن اللہ کو بھی ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہیں اس حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے فساد کی اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، کیونکہ دیکھیں اگر منافق مسلمانوں کے ساتھ چلے بھی جاتے نا تو وہاں جا کے انہیں دھوکہ دے دیتے یا دشمنوں کے ساتھ مل جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے بھی تو سوائے فساد کے اور کچھ نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے کی تلاش میں رہتے، ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس تم میں موجود ہیں، یعنی منافقوں کے جاسوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اور اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آگاہ رہو کہ وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ دوزخ جو ہے وہ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، اگر اجازت نہیں دیں گے نا، آپ اجازت دے دیں گے تو ہمارے اوپر سے جنگ معاف ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انسسٹ کرتے تھے، آپ اجازت دے دیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
یعنی آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، تو آپ ہمیں سیدھے سیدھے بس اجازت ہی دے دیں۔ اور یعنی اگر آپ ہم ساتھ چلے جائیں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری آیات جو ہے نا یہ منافقین کے بارے میں ہے، کہ منافقین کا یہ عذر ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا تو نکل کھڑے ہوتے تھے، مسلمان جب مال غنیمت ساتھ لے کر آتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تم ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا تو کہتے تھے اچھا ہی ہوا جنگ میں ہم ساتھ نہیں گئے۔ پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ دو بھلائیاں کیا؟ کہ یا تو اگر ہمیں شہادت مل گئی تب بھی بھلائی ہے، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تب بھی بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا ملے، بس تم ایک طرف منتظر رہو اور دوسری طرف ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق ہو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو دل سے نہیں خرچ کرتا، کیا کیا جا رہا ہے، جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور دل سے اگر منافق خرچ ہی نہیں کر رہا، کرنا ہی نہیں چاہ رہا، تو اللہ نے کیا کہا خوشی یا ناخوشی کسی طرح قبول کرو، خرچ کرو تو تمہارے سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں۔ یعنی ایمان اگر نہیں ہے تو انسان جتنا مرضی خرچ کرتا رہے اللہ کے راستے میں، اس پر اللہ کے راستے میں تو نہیں کرتے نا، لیکن وہ خرچ ان کے کام نہیں آئے گا، اور بڑی کاہلی سے یہ نماز کی طرف آتے ہیں اور بڑے ہی اور برے ہی دل سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے دے اور ان کی کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالے تو ابھی اسی طرف دوڑ لگا کر الٹے بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کھول کھول کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصلتیں جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی ہیں سورۃ توبہ میں۔ اور اگر یہ کوئی، اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب رکھتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال ہے نا وہ صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ یہ بھی الزام لگایا کرتے تھے منافقین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف نہیں کرنا آتا، اپنے لوگوں کو زیادہ پہنچاتے ہیں فائدہ۔ تو کیا کہا، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو زیادہ دے دیا جاتا تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تقسیم کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اب آگے سے اگلی آیت میں زکوٰۃ کے مصارف آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور خیرات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے وصول کرنے یعنی عاملین زکوٰۃ کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہو۔ اس سے مراد کون ہے؟ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی غیر مسلم جو ہے اپنا مذہب چھوڑ کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے سارے جو اس کے اپنے عزیز ہیں نا اسے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ان کی تالیف قلب کے لیے اس وقت بعض اوقات ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کہا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں اور اس وقت ان کو سہارا دیں، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، اور گردن چھڑانے میں یعنی کسی کا قرض اتارنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور روح مسافروں کے لیے، یعنی مسافروں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان مال و دولت رکھتا ہے لیکن سفر کی حالت میں فرض کریں کسی کی جیب کٹ گئی، اور اب کیا ہے وہ گھر میں تو اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تو بہت بینک بیلنس ہے، تمہارے تو گھر میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں تو زکوٰۃ تمہیں لگتی نہیں۔ اس وقت وہ اس حالت میں ہے سفر میں کہ وہ زکوٰۃ اس پر لگے گی۔
मुसाफ़िरों पर मजबूरी की हालत में यानी जब उनको ज़रूरत हो तो जो है ना उन पर ज़कात लगेगी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह खूब इल्म और हिकमत वाला है। इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कि वो कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि कान का कच्चा होना तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बात सुन लेते थे ना और उनको कहते थे ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा कि नबी तो ये तो बड़ा कान का कच्चा है, ये तो किसी एक के साथ ही नहीं है। यानी मुनाफ़िक आता है तो वो कहते हैं तो उनकी बात उनके साथ वो लेते हैं। यानी हर एक के साथ थे ना। तो देखिए आज अगर अगर किसी को कोई इंसान है ना वो हर एक को राज़ी रखने की कोशिश करे और हर एक के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, तो लोग कहते हैं ये मुनाफ़िक है। ये उसके साथ भी अच्छा है, इसके साथ भी अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक के खैर-ख्वाह थे ना, तो उनको क्या कहा जाता था, ये कानों का कच्चा है। तो क्या कहा अल्लाह ने कि कानों का कच्चा तो तुम्हारे लिए होना बेहतर है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है और तुम में से जो अहले ईमान है उनके लिए रहमत है क्योंकि वो रहमत थे ना इसीलिए सबके साथ अच्छे थे। रसूल अल्लाह को जो लोग तकलीफ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। महज तुम्हें खुश रखने के करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की ये कस्में खाते हैं। हालांकि अगर ये ईमान वाले होते तो अल्लाह और उसका रसूल राजी करने के ज्यादा मुस्तहिक थे। यानी काफिर क्या मुनाफिक क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ज़्यादा मुस्तहिक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनको राज़ी किया जाए। देखिए जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया ना, तो उसके लिए फिर क्या है कामयाबी ही कामयाबी है। और दुनिया में देखें लोगों को तो हम राज़ी करने की फ़िक्र में रहते हैं और अल्लाह की नाफ़रमानी करते हैं, कि होता है ना कि लोग क्या कहेंगे हमारे प्यारे हम कोई बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हैं कि हम अल्लाह का हुक्म बयान करने से रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, लोगों को राज़ी करने के बजाय सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करो। अगर अल्लाह को राज़ी करो और अल्लाह के रसूल को राज़ी करो, तो ये ज़्यादा मुस्तहिक है, ज़्यादा हक़ के करीब है बात। यहीं तक इंशाअल्लाह रखते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 62 तक इंशाअल्लाह सलासा पारा किया हमने, बाकी इंशाअल्लाह आगे कल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जो हमने पढ़ा है उसको अल्लाह ताला हमारे दिलों पर उतार दे। आज की जो ज़्यादा आयत थी ना वो जंग से मुताल्लिक ही थी। जंगी अहकामात थे उसमें, क्योंकि देखें हर मामला जो है ना मोमिन को पेश आने वाला है। तो इस अहकामात में भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई है। आज भी अगर ऐसा हो कि मुसलमानों को जंग करनी पड़ जाए तब भी उनके लिए रहनुमाई है। उस वक़्त मुसलमानों यानी सहाबा के लिए थी, आज भी मुसलमानों के लिए इसमें रहनुमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा शर सद्र करे, कुरान की जो बरकतें हम पे नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबका आना भी कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बना दे। हम सही अहले इल्म तभी कहलाएँगे जब हम इस पर अमल करेंगे और अल्लाह फिर हमें इसे आगे पहुँचाने वाला बना दे। जो खैर की बात पता चलती है उसे ज़रूर आगे पहुँचाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।